السلام علیکم جی۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے دی اسلامک لینس کے نام سے سیریز شروع کی تھی، اور اس سیریز کی آج پوڈ کاسٹ نمبر 3 ہے۔ اور آج کی پوڈ کاسٹ بڑی کافی امپورٹنٹ ہے، اور کیونکہ ہم نے جو ٹاپک ہے وہ بڑا امپورٹنٹ چوز کیا ہے کہ ہاؤ ٹو لرن دی۔ یہ ہم نے اصل میں ٹاپک جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا سنبھال کے رکھا تھا کہ ہمارا کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت ہی خاص ہمارے گیسٹ آئیں گے تو ہم ان سے کریں گے اس کے بارے میں۔ اور آج ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ بہت ہی خاص ہیں ہمارے لیے۔ ہمارے ساتھ جو ہمارے پہلے گیسٹ ہیں وہ ہیں سبحان بھائی، اور سبحان بھائی جو ہیں وہ پی ایچ ڈی ان اسلامیات ہیں، اور ان کا جو ہے پڑھنے پڑھانے سے سیکھنے سکھانے سے جو ہے ان کا ہے۔ ہم ان سے ہی پوچھیں گے جی ان کی کیا آج کل مصروفیات ہیں اور یہ کہتے ہیں۔ السلام جی علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ موقع دیا، اور ہماری بہت اچھی آپ کی گپ شپ کے اندر مجھے بھی حصہ لینے کا جو ہے وہ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ۔ تو بس میرا جو ہے وہ بس پڑھانے سے جو ہے وہ ایجوکیشن سے میں وابستہ ہوں، اور ٹیچنگ میرا پروفیشن ہے۔ تو باقی جو ہے جو چیزیں کچھ اور چلتی رہتی ہیں، کچھ درس وغیرہ ہیں، کوئی درس حدیث ہے، درس قرآن ہے، وہ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ بھی جو ہے مطلب وہ اس کی چل رہا ہے۔ کلاسز وغیرہ۔ جی جی، اس کی کلاسز جو ہے وہ مختلف ہوتی ہیں، کبھی کوئی ایسے کوئی کورس وغیرہ شروع ہو جاتا ہے، صحیح صحیح۔ یا ویسے جو ہے وہ ہفتہ وار کلاس ہوتی ہے، ہوں۔ تو وہ بھی جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے الحمدللہ۔ اچھا، ماشاء اللہ تو اس اچھی طرح کی بات۔ کچھ مصروفیت ہیں۔ صحیح صحیح۔ جی تو آج کے ہمارے جو دوسرے گیسٹ ہمارے ہر دل عزیز احمد بھائی ہیں۔ کیسے ہیں احمد بھائی آپ؟ الحمد للہ، آپ سنا دے کیسے؟ الحمد للہ۔ احمد بھائی آپ کی آج کل کیا مصروفیات ہیں؟ مصروفیت یہی ہے، کالج سے جاؤ، اچھا، کالج جاؤ، جم چلے جاؤ، تھوڑا بہت قرآن جم پاک کو پڑھ آئے لو، آپ؟ جم بوائے۔ اچھا، صحیح ہے، صحیح۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جیسا کہ آپ کو دکھ بھی گیا ہوگا نیچے ٹائٹل کے اندر، ہاؤ ٹو لرن دی۔ اس سے پہلے ہمارا پہلا کوشچن، ہمارا پہلا جو ہوگا کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہمارا وائی کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں۔ اکثر ہم کسی کے پیچھے لگ کے کوئی کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو ہم سٹارٹ تو کر دیتے ہیں مگر ہم اس میں کنسسٹنٹ نہیں رہ پاتے تب تک جب تک ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہم وہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ تو دین سے ہے، دین سیکھنے سے آج ہمارا جو وہ پوڈ کاسٹ کا ہوگا۔ تو میں سٹارٹ یہاں سے لینا چاہوں گا کہ کیوں دین سیکھنا ضروری ہے، مطلب کیوں ضروری ہے؟ کیا یہ واقعی ضروری ہے یا اس کے بغیر ہمارا کیا گزارا نہیں ہے؟ مطلب کیوں ضروری ہے؟ کوئی بندہ کیوں اتنی ایفرٹ پوٹ کرے کہ بھائی میں اس چیز کو سیکھوں؟ مطلب آپ اس کے بارے میں کیا اپنی رائے جو ہے وہ دینا چاہیں گے کہ کیوں ضروری ہے دین سیکھنا آج کے دور میں بھی اور ویسے بھی؟ بس اس میں جو آپ کا جو کوشچن جو ہے یہ بڑا جو ہے وہ ہے کہ عقلی لحاظ سے اگر اس کو سوچا جائے نا، کہ واقعی بات تو جو ہے آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ بھئی ہم کیوں اپنی اتنی ساری صلاحیت جو ہے وہ لگائیں اور اتنی محنت کریں، مطلب دین کے اوپر جو ہے وہ کریں، تو آخر ہم جو ہے یا اس کے بغیر کوئی آدمی اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کے لیے نا ایک جو اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جو اس بارے میں فرمایا وہ بھی ہم اس میں دیکھتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم ذرا تھوڑی سی ایک یہ چیز دیکھتے ہیں کہ انسان کی نا ایک طبیعت ہے، انسان کا نیچر مزاج ہے۔ ہے، جی، کہ وہ انسان جو ہے وہ زندگی میں کسی نہ کسی کے آگے جو ہے وہ جھکتا ضرور ہے، ٹھیک ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی بندہ ہو نا، ہوں، وہ کسی مذہب کو ماننے والا ہو یا کسی مذہب کو نہ ماننے والا ہو۔ صحیح۔ تو اس کا جو بنانے والے نے، ہمارا جو خالق اور مالک ہے، اس نے ہمارا مطلب ایسا ایک وہ مزاج بنایا ہے، ایسے ہماری نیچر بنائی کہ انسان کہیں نہ کہیں اس نے جھکنا ہے۔ ٹھیک۔ تو اگر بالفرض ایک آدمی جو ہے اگر وہ دین پر عمل نہیں کر رہے گا یا اس کو دین کو نہیں سمجھے گا، تو وہ کہیں نہ کہیں تو جا کر اس نے جھکنا ہے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مہربانی کر دی کہ اللہ پاک اگر چاہتے تو یہ بھی کر سکتے تھے کہ وہ جو ہے وہ ہمارے سامنے بس کہتے کہ خود ہی جو ہے وہ تلاش کرو راستہ، ہوں، مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا فضل اللہ پاک نے ہمارے پر یہ کر دیا کہ اللہ پاک نے خود ہمیں انبیاء کرام کے ذریعے سے راستہ دکھا ایک دیا، راستہ بتا دیں۔ اور اپنی مطلب تعلیمات جو ہے وہ ہمیں دے دی، ہم تک پہنچا دی، کہ اب انہوں نے جو ہے وہ انگلی پکڑ کر ہمیں چلنا سکھا دیا۔ بالکل۔ تو یہ ہمارے لیے یوں سمجھے کہ اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے کہ جس کا جتنا بھی شکر ادا کریں جو ہے وہ کم ہے۔ تو اب ہم نے کہیں نہ کہیں جھکنا تو ہے، تو کیوں نہ اس ذات کے سامنے جھکا جائے کہ جو حقیقت میں جو اس قابل ہے اور اس لائق ہے کہ جس کے آگے جو ہے وہ سارے سر جھکائے جائیں، اور پھر وہ ہمارا خالق اور مالک بھی ہے۔ کہ ہم ویسے ہم سوچیں کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے جتنی بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہ جتنے بھی ہم فائدے اٹھاتے ہیں، جتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، وہ کس کی بنائی ہوئی ہیں؟ وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ تو مطلب جس ذات کی وہ ساری کی ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں، ہمارا جو ہے وہ سانس سے لے کر ہمارے جو ہے وہ خوراک تک، ہمارے دل و دماغ سے لے کر ہمارے گھر تک، ہمارے رہن سہن تک، ہمارے کپڑوں تک، لباس تک، ساری جتنی بھی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں،
وہ ساری جب ایک ہی ذات کی بنائی ہوئی ہیں تو اسی کے آگے جھکنا چاہیے. تو اب یہ جو ہے، اور پھر اس میں دوسرا اگر اس کا ساتھ حصہ اگر وہ کر لیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر امن و امان ہو جائے، دنیا کے اندر بالکل سکون سے سارے لوگ زندگی گزارنے لگ جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ خالق کے آگے سر جھکائیں. اچھا، اس میں ایک پوائنٹ اور میں ایڈ کر دوں کہ دیکھیں، ایک تو ہے کہ دین کا بیسک نالج ہو، مطلب جو فرائض ہیں وہ تو ہم سب کے لیے سیکھنا لازمی ہے. ایک ہے کہ آپ نے دین کو اسٹڈی کرنے آگے تبلیغ کرنے کے لیے، دعوت کرنے کے لیے، اور وہ بندہ تبھی کر سکتا ہے جب بندے کے پاس نالج ہوگا، پورا گریپ تو اس پہ ہوگی. کیونکہ جب ہم لوگوں کے سامنے جائیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ ہر طرح کا انٹلیکٹ کا بندہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے، کسی کا زیادہ ہوتا ہے، کوئی پڑھا لکھا ہوتا ہے. اب جیسے ہم نے فرض کیا کسی ایتھیسٹ کو کنفرنٹ کرنا ہے تو ہمیں اس کے لیے نالج بھی اس طرح چاہیے ہوگا. ہم اس کو سائنس کے تھرو اس کو ڈسپروو کریں گے. اگر ہمیں کوئی جیسے فرقہ والے کو ختم کرنا ہے، ہمیں پھر اس کو ڈسپروو کرنے کے لیے الگ طرح کی نالج چاہیے. تو اس طرح ہمیں جو ایک تو ہے کہ بیسک نالج وہ تو ہر انسان کے لیے سیکھنا لازم ہے، اس کے بغیر تو ہم اسلام تک پہنچ نہیں سکیں گے. اور ایک ہے کہ آپ نے اسلام کو پھر آگے لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کے لیے پھر ہمیں آگے فردر پڑھنا پڑے گا، ان ڈیپتھ پڑھنا پڑے گا. تو اس لیے دین کو سیکھنا ضروری ہمارے لیے ہے کہ ایک تو ہمارے اپنے فائدے کے لیے، اور پھر جو دین، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ عصر میں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ مطلب صرف ایک تو ہے کہ ہم نے نیک اعمال کر لیے، سیکھ لیا، ایک ہے کہ ہم نے آگے پہنچانا بھی تو ہے نا، ہم نے حق بات کی، تو اس حق بات کرنے کے لیے ہمارے پاس نالج بھی ہوگا. تو اس کے لیے پھر ہمیں ضروری ہے کہ ہم دین کو سیکھیں. اس لیے ہر بندے کے لیے جو دین کو سیکھنا ہے وہ بہت ضروری ہے. صحیح ہے. مطلب جو آپ دونوں نے بڑے اچھی طریقے سے سوال کو کور کیا ہے، تو میرا اس میں ٹیک یہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنانے والے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے بھی ہم کوئی چیز خریدتے ہیں نا، تو ساتھ اس کا ایک مینول آتا ہے، اور اس میں وہ بنانے والا بتاتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو فل پوٹینشیل پہ یوز کرنا ہے تو اس کو کیسے یوز کرنا ہے. تو اگر ہم سکسیزفل، ہر کوئی ہونا چاہتا ہے کہ بھائی ہم جو ہے ہر اپنی جس فیلڈ میں بھی ہیں اس پینیکل پہ پہنچ جائیں. تو اگر ہم سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے کریٹر نے ایک ہمیں جس کو کہتے ہیں کہ ہدایت، ایک راستہ بتا دی اپنے انبیاء اور پیغمبر کے تھرو، ٹھیک ہے. اس پہ اگر ہم چلیں گے تو ہم اس پینیکل کے اوپر جو ہے وہ پہنچ جائیں گے، اور سکسیزفل یا سکسیس ہم جس کو بولتے ہیں ہم اچیو کر لیں گے، یہ جس کو کہتے ہیں کہ ہم قریب تو پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے. تو اگر ہم واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ چیز ضروری ہے کہ ہم اس ریلیجن کو اس لیے سیکھیں کیونکہ یہی دین حق ہے، اور یہ ہمارے کریٹر کی طرف سے، اور جو کریٹر نے بتا دی اس سے بیسٹ کریشن کے لیے کچھ ہو نہیں سکتا. اس پہ آپ مطلب اگری کرنا ضروری ہے سر. بالکل ایسا ہی. اس میں دیکھیں، اگر اس میں ایک اور چیز ہم ایڈ کر دیں کہ اگر یہی سوال، اگر جو یہی سوال کرنے، اگر کوئی آدمی اس سوال کا انکار کر رہا ہے تو اس سے یہی سوال پوچھ لیا جائے تو پھر ہمیں پیدا کیوں کیا گیا. مطلب ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ یار میں دین کیوں سیکھوں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے دین سیکھنے کی. تو اگر ہم اس سے یہ بات پوچھ لیں کہ پھر ہمارا مقصد کیا ہے، پھر ہمارا کوئی وہ جتنی مرضی آپ باتیں دیکھ لیں اور جتنی مرضی آپ اس کے اوپر ڈیبیٹ کر لیں کہ ہمارے پھر دنیا میں آنے کا اور رہنے کا اور پھر چلے جانے کا کوئی مقصد ہی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں کیوں پیدا کیا. مطلب پھر ہم پیدا بھی ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم بڑے ہوتے ہیں. ہم جب انسان پہ جب بہت زیادہ چیزیں حاصل کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اچھا مکان بن جاتا ہے، اچھی ساری لائف اس کی سیٹ ہو جاتی ہے، اس کو جانے کا وقت آ جاتا ہے. تو یہ عجیب سی بات ہے نا کہ مطلب اب اگر وہ دنیا میں آیا تھا اور اس نے بہت اچھی طرح اپنا ایک سارا گھر وغیرہ بنا لیا ہے، بہت اچھا سیٹ اپ بنا لیا ہے، تو اب تو اس کو تھوڑا سا اور ایکسٹینشن ملنی چاہیے، لیکن اس کو جو ہے وہ جانے کا وقت آ جاتا ہے. تو یہی بہت بڑا سوال ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ نہیں ملتا کہ پھر ہمارا مقصد کیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد ہے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. ٹھیک ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، تو یہ مقصد جو ہے یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ کس نے بتایا کہ ہمارا یہ مقصد ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ پہنچانا چاہیے. اب یہ کون طے کرے گا کہ فائدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہی بات آ جائیں گے کہ مورالٹی پہ طے کون کرے گا، مطلب ایک آپ کو روٹ، ایک باؤنڈری کون ڈیفائن کرے گا. وہ ہم خود کر کے، اگر وہ خود کریں گے تو میرا مزاج اور ہے، میں اور طرح کی بات کروں گا. آپ کہے گا کہ یہ بات ٹھیک ہے، کچھ غلط ہے. تو ظاہر بات ہے وہ ہر ایک کا اپنا. اصل میں میرا یہ سوال اس لیے تھا کہ اگر ہم اپنے مطلب میں کالج میں ہوں نا، تو اگر ہم کسی کو کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یار مطلب اس حد تک بھی ہیٹ کامنٹ، مطلب مجھے سیڈلی یہ بات کہنی پڑی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ڈگری کر رہے ہیں، اس کا ہمیں فائدہ پیسے آئیں گے، مطلب ہم ارن کریں گے. بھائی ہمیں اس چیز پہ آپ کنونس کر دیں کہ ہم یہ کام کیوں کریں تو ہم آپ کی ساری بات ماننے کو تیار ہیں. تو میرا سوال اس لیے تھا کہ مطلب کیوں جو ہے وہ ان کو یہ سب کام کرنا چاہیے. تو وہی ٹیک آپ نے بالکل بہترین طریقے سے بتایا، احمد نے بھی بتایا. تو بھائی ان کا یہی ہے کہ دیکھیں آپ نے ایک اچھا کام کرنا ہے یا آپ نے کسی بھی ایک اس کے اندر پہنچنا ہے، تو اس کی جو پیک تک جو جانے کا راستہ ہے نا، وہ آپ خود اگر ڈیفائن کرنے بیٹھ جائیں گے کہ آپ کہیں گے بھائی چلو میں ایسے کر لیتا ہوں، تو آپ کی زندگی اتنی لمبی نہیں ہے کہ آپ تجربے کر کے کسی جگہ پر پہنچے.
آپ کو ایک ڈیفائنڈ راستہ پتہ ہے, آپ نے اس ڈیفائنڈ راستے پہ چلتے جانا ہے اور آپ اس کی پیک کے اوپر پہنچ جائیں گے. آپ ایک اچھے انسان بھی بنیں گے, آپ کامیاب بھی ہوں گے, آپ سب کچھ ہوں گے. اسی کے لیے ضروری ہے. تو اسی سلسلے کا جو نیکسٹ کویشچن ہے وہ میرا یہ ہے کہ ٹھیک ہے, ایک بندہ کو ہم نے ایک اگری کر لیا کہ ٹھیک ہے بھائی مطلب اس کی امپورٹنس ہے, تو وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں آئی ایم اگریڈ. تو اب کیا میرے لیے روڈ میپ کیا ہے, میرے لیے پریکٹیکل اسٹیپس جس کو بولتے ہیں کہ کیا ہے کہ میں کیسے دین کو سمجھ سکتا ہوں, یہ مجھے سٹارٹ کہاں سے لینا چاہیے, اور پھر مجھے اس کے اندر آگے درجہ بدرجہ یا اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسے اپنے آپ کو اس میں کرنا ہے. تو سٹارٹ مجھے کہاں سے کرنا ہے؟ اس میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے بہت اچھی جو ہے یہ بات کی. تو اس میں ایسا ہے کہ ہمیں ایک چیز نا ذرا تھوڑا سا وہ سامنے رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمارا زمانہ جو ہے وہ 1400 سال 1450 سال کا جو ہے نا وہ بہت بات کا ہم وہ ہیں, اور قیامت کے وقت جو ہے وہ قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے. اچھا اس میں جو ہے نا ایک قول ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی وہ منسوب ملتا ہے, اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں. حدیث کی جو سب سے پہلی جو صحیح حدیث کو جو انہوں نے مرتب کیا موطا امام مالک کی صورت میں, تو بہت اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا. تو ان کی طرف بھی یہ قول ہے کہ دین امت کے آخری حصے کی جو اصلاح جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوگی کہ جس سے پہلے حصے کی اس کی اصلاح ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں نا, اب کوئی بھی نیا کوئی نوجوان ہے, مطلب وہ یہ چاہتا ہے کہ مطلب میں دین کی طرف آؤں, ٹھیک ہے. اچھا وہ یہی سوچتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یار میں اب اتنی ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور اتنے سارے پتہ نہیں وہ ہیں اسکول آف تھاٹس ہیں, اور اتنے سارے لوگ ہیں, پتہ نہیں میں کہاں سے کیا کروں گا, میں کدھر جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ ڈسائڈ ہو جاتا ہے, اور وہ رک جاتا ہے کہ یار میں کرتا ہی نہیں یہ کام. حالانکہ جو ہے نا اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ وہ امت کے پہلے حصے کی اصلاح کس طرح ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے, ٹھیک ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو انہوں نے دیکھا ہے سامنے, اور آپ کی جو ہے وہ شخصیت سے انہوں نے جو فائدہ اٹھایا, اور اس کے بعد جو ہے وہ قرآن پاک ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ قرآن پاک اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, تو یہاں سے جو ہے ہم نے سٹارٹ لینا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ سٹارٹ تو جو ہے نا ہم نے یہاں سے ہم نے لے لینا ہے, اور اس کے بعد بندے کی اگر جو ہے وہ نیت صحیح ہو اور اس کے اندر انابت ہو, انابت کا مطلب اس کے اندر رجوع ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ, کہ اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتا ہے جس کے اندر تھوڑا سا جھکاؤ ہوتا ہے, مطلب تڑپ آپ ہاں جی, مطلب تھوڑی, کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ کا نا جو ہدایت کا جو اللہ پاک کا جو وہ ہے نا نظام, وہ اتنا زبردست ہے کہ وہ بس اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی جس کے اندر نا جھکاؤ ہو نا میری طرف, بس اللہ پاک اس کو تھام لیتے ہیں. اس میں مجھے وہی بات یاد آ رہی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی نا کہ مجھے عمر ابن حشام اور عمر ابن خطاب میں سے کوئی ایک اسلام پہ, بالکل عمر ابن خطاب کو اس لیے چوز کیا گیا کہ وہ ان کی پرسنالٹی تھوڑا جھکاؤ تھا, اور جو ابو جہل تھا وہ تھوڑا اکڑ والا بندہ تھا. ٹھیک ہے نا, بالکل. اب یہ جھکاؤ یہ ہے نا کہ جب بات سمجھ میں آ گئی تو اس وقت پھر دیر نہیں کی, یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے جب تک ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی نا تو وہ ڈٹ کر مخالف تھے, ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ دیکھیں بات سمجھ میں آ گئی, ان کے نہ کوئی انا بیچ میں آئی, نہ کوئی ضد جو ہے کہ یار اتنا بڑا سردار ہے لوگ کیا کہیں گے, اتنا بڑا سردار, فوراً جو ہے وہ ایک اس نے اپنا دین جو ہے وہ چھوڑ دیا, ٹھیک ہے. لیکن اس طرح کی کوئی جو ہے وہ غالب نہیں. اچھا اس کے برعکس ابو جہل کو دیکھ لیں, وہ اپنے اکیلے دوستوں میں بیٹھ کر اعتراف کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے نا محمد صحیح کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ وجہ بھی کیوں نہیں قبول کرتے ہیں, وہ اپنی سرداری چھوڑنی پڑے گی, وہ اپنی ایگو جو ہے وہ درمیان میں آ جاتی تھی, وہ اسٹیٹس جو ہے وہ, جی وہ اسٹیٹس وغیرہ. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی یہی خاصیت تھی کہ ان کو جب وہ بات سمجھ میں آ جاتی تھی نا تو پھر وہ دیر نہیں کرتے تھے, چاہے وہ معافی مانگنے میں ہو, چاہے وہ اسلام قبول کرنے میں ہو, چاہے کسی بھی چیز میں ہو. تو ہمارے جس طرح ہمارے مزاج بگڑے ہوئے نا, عادتیں بگڑی, ہمیں بات سمجھ میں بھی آ جاتی ہے پھر بھی ہم اڑے رہتے ہیں, یا کوئی میں کی بات مانوں, یا میں اپنے چھوٹے کی بات کیوں مانوں, یا اپنے کسی اور آدمی کی بات کیوں مانوں. تو اس لیے جو ہے نا ہمیں براہ راست قرآن پاک سے اور براہ راست ہمیں وہاں سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانا پڑے گا. اچھا اس میں یہ تو ہو گیا نا, ہم وہاں تک پہنچ گئے, قرآن پاک تک جو ہے ہم وہ ہو گئے. پھر اس میں جو اگلا جو وہ ہے نا جو سٹیپ جو ہے ہم نے یہ کہ قرآن پاک کو ہم نے مطلب کیسے شروع کرنا ہے, یہ وہ کرنا ہے. اس میں نا ہمیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ ہم نے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. اور یہ قرآن پاک واحد ایسی کتاب ہے کہ ہم اس کو جتنا زیادہ پڑھتے جاتے ہیں نا, اچھا ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک فرمانے کہ ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا,
دوسری تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ 12 سال لگ گئے سورہ بقرہ سیکھنے میں. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا وہ 8 سال لگ گئے سورہ بقرہ سیکھنے میں. ٹھیک ہے. اب حالانکہ ان حضرات کے لیے عربی سیکھنا تو عربی تو یہ ان کی مادری زبان تھی. ٹھیک ہے. ہاں ان کی مدر ٹنگ. جی جی. اور یہ عام عربی ہماری والی عربی بھی نہیں تھی جو ہم جو ہے وہ قاعدے سے عربی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ تو مطلب ان کی جو ہے مدر ٹنگ ان کی وہ تھی اور ایسے فصیح والی قسم کے لوگ تھے. تو اب یہ جو بیسک جو چیزیں جو ہے ہمیں سیکھنی پڑتی ہیں ان کو یہاں تک فصاحت بلاغت کے لیے بھی یہ سارے اصول وغیرہ ان کو پہلے سے وہ سارا کچھ تھے. تو پھر اتنا ٹائم جو ہے وہ ان کو لگا سیکھنے میں. تو اس کی جو ہے نا یہ ہے کہ ہم نے جو سٹارٹ کرنا ہے نا, سٹارٹ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو کوئی بھی آپ کا کسی بھی مسلک سے تعلق ہے, ٹھیک ہے, ہر مسلک کے اندر ایسے علماء بھی ہوتے ہیں کہ جو معتدل ہوتے ہیں, اور ہر مسلک کے اندر جو ہے ایسے علماء بھی ہیں جو بڑے ریجڈ قسم کے ہیں, وہ شدت پسند ہیں, وہ جو ہے اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو آپ کا جو بھی مسلک ہے, اپنے مسلک میں آپ کے جو وہ ہیں جو ایک معتدل قسم کے عالم ہیں اور جن سے اللہ تعالیٰ نے بہت کام لیا ہے, آپ ان کے کوئی بھی ترجمہ لے لیں قرآن پاک کا اور اس کو جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں. مطلب صرف ترجمہ صرف ترجمہ. اچھا شاید بات لمبی تو نہیں ہو رہی, میں کچھ بات کی. اچھا اس میں جو ہے نا ایک یہ ہے کہ اس میں ہمیں ایک چیز اور بھی سامنے رکھنی چاہیے. جب ہمیں قرآن پاک کی طرف آنے کا شوق ہوتا ہے نا, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیا, یہ وہ کر دیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ روزانہ کے معمولات بھی آپ دیکھیں نا, اور آپ کے جو ہے وہ جو ترتیب ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو ہے اللہ تعالیٰ نے 4 کام لگائے. ایک تزکیہ کرنا ہے, ایک جو علمہم الکتاب والحکمہ, ایک جو ہے قرآن پاک کی تعلیم دینا ہے, اور سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت, اور یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور ویزکیہم. اب یہ 4 چیزیں ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ قرآن پاک کو سمجھانا بھی ہے, اور حکمت کی باتیں بھی بتانی ہیں. حکمت کی باتوں سے مراد قرآن پاک کی تشریح ہی ہے جو احادیث کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے اخلاق بھی درست کرنے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یہ معمول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تلاوت کے اندر نہ, کہ نماز کے اندر تہجد کے اندر وہ صحابی فرما رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ٹھہرا ہوں اور وہ جو ہے آپ کے پیچھے نماز آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں, اور آپ نے سورہ بقرہ پوری مکمل کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد میں نے کہا اب رکوع کریں گے, پھر آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی ہے, پھر آپ نے مطلب آپ دیکھیں کہ وہ یہ لمبی لمبی صورتیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تہجد میں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب تلاوت جو صرف اب یہ قرآن پاک کی صرف تلاوت ہے, تو ہم نے ایسا اپنے اندر بیلنس رکھنا ہے کہ ہم نے تلاوت کو بھی لے کر چلنا ہے ساتھ, اور ساتھ ساتھ سمجھنے کو لے کر چلنا ہے. اچھا اس میں اگر میں اپنی ریکمنڈیشن دوں نا, جیسے میں نے جب سٹارٹ کیا, کیونکہ دیکھ تو ہمارے فیلوز ہی رہے ہیں, تو اگر کوئی دیکھ رہا ہے جو بالکل بیسک سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہے نا, تو میں اگر ریکمینڈ کروں گا تو میں ڈاکٹر اسرار کے ساتھ بھی کروں گا, کیونکہ میرے لیے تو وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جب میں نے ان کو سننا شروع کیا. سب بیان القرآن کا بہت سمپل ورڈنگ میں, اور جس طرح وہ بیان کرتے ہیں نا, تو ان کا اسپیچ کا بھی ایلیمنٹ اس طرح کہ وہ بندے کو جا کے ہٹ کرتا ہے. اور دوسرا یہ کہ سورہ فاتحہ سے میں نے سٹارٹ کیا تھا. اگر میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں تو سب سے پہلے میں نے جب قرآن پاک کی تفسیر پڑھنا شروع کی نا ڈیٹیل میں, وہ سورہ فاتحہ تھی, اور سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ہی بندہ چینج ہو جاتا ہے. تو اگر بندہ کوئی نیت کر رہا ہے نا اس طرف آنے کی, دین سیکھنے کے لیے, تو اس کو صرف کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ سچے دل سے نا ادھر خلوص کے ساتھ قرآن پاک کھولے, کوئی بھی سورہ اٹھائے, سورہ فاتحہ سے, میں تو کہوں گا سورہ فاتحہ سے آغاز کرے, سورہ فاتحہ سے آغاز کرے, اس کو پڑھے سمجھے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود ہی راستہ آسان کرتا ہے, اور پھر وہ آگے سے آگے سیکھتا جائے گا. تو اس میں آپ کی بات بالکل وہ کرنا. اچھا یہ نا یہ پرسن ٹو پرسن ویری بھی کرتا ہے یہ چیز, کہ مطلب آپ کسی بندے کو دیکھیں گے نا, وہ کہے گا کہ یار جیسے آپ نے اپنا ایکسپیرینس بتایا نا کہ میں سورہ فاتحہ کو مطلب پہلے وہ میں نے شروع کیا. کوئی بندہ آپ کو ایسے ملے گا وہ کہے گا کہ نہیں یار میں نے فلاں سورہ سے شروع کیا, یا میں نے فلاں جو ہے نا وہ کیا. اس میں تو جب بندے کی نیت ہو نا صحیح, تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیتا ہے. ایون کہ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو, کہ جب آدمی کی نیت صحیح ہو نا, تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی ایسا ذریعہ بھی بنا دیتا ہے کہ جو حقیقت میں جو ہے نا وہ نہیں ہوتا, کہ مطلب کسی اور ذریعے سے کوئی اور آدمی ہوتا ہے, کوئی مطلب باطل بھی ہوتا ہے نا, تو اس کے ذریعے سے بھی بندے کو جو ہے نا ہدایت کے اوپر بندہ آ جاتا ہے. اچھا اس میں ایک وہ ہے کہ اس میں جب ہم ترجمہ پڑھیں نا, آپ کوئی بھی صورت, اور یہ آپ نے بہت اچھی بات کی آپ نے کہ سورہ فاتحہ کو آپ نے لے لیا, لیکن ہم کوئی بھی صورت نا اگر آپ ترجمے کے آپ قرآن پاک کی طرف آنا چاہ رہے ہیں نا, تو آپ جو ہے نا سب سے پہلے جو ہے وہ صرف ٹیکسٹ جو ہے وہ آپ پڑھیں, مطلب صرف متن, یعنی کہ قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے نا, کوئی بھی ترجمہ لے لیں آپ, ٹھیک ہے, آپ پہلے اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ سمجھ رہے ہیں, آپ روزانہ کی 2 آیتیں کر لیں, روزانہ کی 3 آیتیں کر لیں, رکوع نہ کریں, رکوع بہت زیادہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آپ 3 آیتیں کر لیں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے کہ جو مستقل ہو, اگرچہ تھوڑا ہو, اگرچہ ان قلہ اگرچہ تھوڑا ہو.
ٹھیک ہے. اچھا اس میں ہم نا کیونکہ ہم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم جوش میں آتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں. اچھا ترجمے کے ساتھ پھر ہم تفسیر کے جو 5-6 صفحے ہوتے ہیں نا ہم وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ پہلے دن اچھا وہ ہوتا ہے نا, وہ جب تفسیر کے آپ 5-4 پیجز کی آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں نا, کوئی بھی تفسیر آپ پڑھ رہے ہیں, تو آپ کے ذہن سے جو اصل جو بات تھی نا کہ وہ ساری کی ساری نکل جاتی ہے کہ یار میں اصل کہاں سے چلا اگلا کوشچن بھی ایسی ہے کہ ایک بندے نے سٹارٹ کیا, اس نے بیسک جو تھا وہ ترجمہ پڑھ لیا, اب وہ آیا تفسیر کی طرف. اب تفسیر میں ہمارے پاس آپ کو پتا ہے کہ نالج اتنا زیادہ ہے کہ جیسے ابن عباس کی تفسیر دیکھیں, ابن کثیر کی دیکھیں, وہ تو بسم اللہ پہ ہوں کہ اگر بحث شروع کریں تو وہ ختم نہیں ہوتی, 5 صفحے لگ جاتے ہیں. تو بندہ اس کو کیسے مینیج کرے گا؟ اب مطلب سورہ فاتحہ سے اگر میں نے سٹارٹ کیا, میں نے اس کا ترجمہ پڑھ لیا, اب میں نے آگے اس کو ڈیٹیل میں سمجھنا ہے, تو میں کون سی تفسیر کروں اور کہاں سے سٹارٹ کروں؟ نہیں اس میں وہی میں آپ سے دوبارہ یہ عرض کروں گا کہ اب وہ جو ہے نا, یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی جو تفسیر کا آپ نے ذکر کیا نا, ان کے اقوال جو ہے وہ ان کو جمع کیا علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے, اور ان کی تفسیری اقوال ہی جو ہے ہر مفسر کے لیے سب سے زیادہ جو پہلا جو سورس ہوتا ہے نا وہ عبداللہ بن عباس کی کے ہی ہوتے ہیں. تو اس میں نا اتنی زیادہ ڈیٹیل میں آپ جائیں ہی نا, ٹھیک ہے. آپ جو ہے اگر شروع کرنا چاہ رہے ہیں نا تو آپ پہلے مطلب آپ نے صرف ترجمہ جو ہے قرآن پاک کا, مطلب آپ نے سورہ فاتحہ ختم کر لی, اس کو آپ دوبارہ دیکھیں, آپ اس کے ترجمے کو دوبارہ دیکھیں. جہاں پر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی وہاں پر آپ کسی سے پوچھ لیں, یا آپ وہاں پر کوئی تفسیر دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اور تفسیر کوئی بھی آپ دیکھ لیں, ابن کثیر دیکھ لیں یا کوئی بھی آپ تفسیر دیکھ لیں, اس کے اندر آپ جو ہے نا اس کو وہ آپ انڈرسٹینڈ کر لیں گے. اس کے بعد پھر آپ کوئی اور صورت شروع کر دیں, ٹھیک ہے. اس کو دیکھیے پہلے آپ پورا قرآن پاک ایک دفعہ جو ہے نا اس طرح آپ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں گے نا, جہاں پر جو چیز, اچھا جو بعض تفسیریں ایسی ہیں کہ جہاں پر صرف مختصر سا انہوں نے شان نزول یا جو مختصر سی وضاحت انہوں نے کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آدھے پیج کی ہوئی ہے, آپ وہ والی تفسیر دیکھ لیں, ٹھیک ہے. اس میں آپ وہ یعنی کہ آپ اپنا صرف جو ہے نا وہ کنسپٹ جو ہے وہ کلیئر کریں کسی آیت سے متعلق. وہ یہ ہے نا کہ قرآن پاک کے کچھ ایلیمنٹ ہوتا ہے, نصیحت کا ایلیمنٹ ہوتا ہے ایک, اور ایک ہوتا ہے کہ جس میں مسائل کا ہوتا ہے. تو ہم لوگ پہلے اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے صرف اپنی نصیحت والے پارٹ پہ رہیں, فوکس کریں, تاکہ ہمارے لیے بھی فائدہ ہو, اور اگر ہم آگے بتائیں تو اس کے لیے بھی فائدہ ہوتا ہے. بالکل ایسے. اور آپ نے شروع میں ایک بات کی, میں نے کہا بیچ میں آپ کو ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا, تو ایک بات میں ذہن میں آ رہی تھی کہ جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ ہم جو ہے اگر ہم نے آگے ہم نے دعوت دینی ہے, کسی اور کو سمجھانا ہے, تو ہم اس کے لیے الگ سے ہم تیاری کریں گے. تو اس میں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا, کہ تم جو ہے میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جو ہے وہ چھوٹی چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگرچہ کوئی تھوڑا سا بھی چیز ہو نا تو آپ جو ہے وہ دوسروں کو بتا دیں. اب دیکھیں نا, اب اگر میں یہ سوچنے لگ جاؤں کہ یار میں اب پورے قرآن پاک کی تفسیر پڑھوں گا, پھر میں کہیں سمجھانے جاؤں گا, پھر میں کوئی, تو اس کے لیے ظاہر بات ہے بڑا جو ہے وہ زندگی چاہیے بڑا, اور میں کب یہ سمجھنے لگ جاؤں گا کہ میں پورے قرآن پاک کا عالم بن گیا ہوں, ٹھیک ہے. اگر میں یہ سمجھنے لگ جاؤں گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو مطلب یہ سمجھنا بھی اچھی بات نہیں ہے, کہ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بندے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں میرے اندر تھوڑا سا وہ آ گیا, لیکن اگر یہ میں کلیم کرنے لگ جاؤں کہ ہاں میں بہت بڑا عالم بن گیا ہوں, تو یہ تو خود بھی جو ہے خطرے والی بات ہے. تو اس لیے کہ ہم جو ہے نا یہ جتنا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے نا, ہم اتنا جو ہے وہ ساتھ ساتھ شروع کر دیں اپنے دوستوں میں, اپنے وہ موقع محل کی مناسبت سے, کہ یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ ہر جگہ ہی وہ بات وہ کرنے لگ جائیں, کہ بلکہ موقع کی مناسبت سے ہم جو بھی ہے تھوڑی تھوڑی بات کرنے لگیں. اس سے اگلا سوال میرا ہوگا لینگویج کے اوپر, کیونکہ ہم لوگ ہیں اردو سیکھنے والے, اردو بولنے والے, اور قرآن پاک کی جو زبان ہے وہ ہے عربک. جی. تو ایک نارمل پرسن کے لیے, اسٹوڈنٹ کے لیے کس طرح وہ مینیج کرے گا کہ وہ عربی کو سیکھے, یا کہاں سے سیکھے گا, اور کب سیکھنا شروع کرے؟ مطلب اسٹوڈنٹ لائف میں مشکل ہو جاتا ہے کہ سیکھے, اور عربک گرامر جو ہے وہ کافی مشکل ہے, اور وہ کس طرح پھر مینیج کرے گا؟ وہ اس میں یہ اگر آپ نا ویسے اگر دیکھا جائے تو کوئی عربک لینگویج جو بیسک ہے نا, جو بیسک صرف نحو جو ہے نا, وہ اتنی کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے لیے آپ کوئی بھی جو استاد صاحب ہیں, کوئی بھی آپ کے پاس جو آپ کو قریب جو اویلیبل ہیں, کوئی معلم ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان سے جو ہے وہ ان کے پاس جا کر نا کہ کوئی چھٹیوں کے اندر آپ چھوٹا سا کر لیں. میرے خیال میں اگر آپ 1-2 مہینے بھی اگر آپ لگائیں نا, تو جس طرح آپ کی چھٹیوں کے آتے ہیں, تو اس میں بھی آپ اچھا جو ہے وہ بیسک رولز وغیرہ آپ وہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو اس کا بھی موقع نہیں مل رہا تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو اس میں جو ہے آپ جو ہے نا وہ کریں, ترجمہ جو ہے وہ صرف لفظی ترجمہ شروع کر دیں دیکھنا, ٹھیک ہے, لفظی ترجمہ, کیونکہ الفاظ جو ہے وہ ریپیٹ ہوتے ہیں بار بار. تو اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پہ انا کا مطلب ہے, اب انا کا مطلب جو ہے وہ ہر جگہ پر بے شک ہی ہے, ٹھیک ہے, انا کا مطلب ہر جگہ بے شک ہی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ فی کا مطلب میں ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جو اس طرح کے الفاظ ہیں, مین کا مطلب سے ہے, اب یہ جو الفاظ ہیں, اب یہ آپ کو آہستہ سے جب آپ پڑھنا شروع کریں گے نا, تو بعض اوقات ٹائم نکالنا مشکل ہو جاتا ہے, اور آپ کی اتنی مصروفیت ہے پڑھائی والی, تو اس میں یہ ہے کہ الگ سے 2 کلاسیں آپ کو جوائن کرنی بڑی مشکل ہو جاتی ہیں, کہ آپ کو شارٹ کورس بھی شروع کر دیں ساتھ, ٹھیک ہے, وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو بندہ یا تو پھر اتنا عرصہ قرآن پاک سے الگ رہے, ایسا بھی نہیں کرنا آپ نے.
تو بس ابھی خود ہی شروع کر دیں, جیسے موقع ملے تو آپ کو کہیں کسی سے بھی, آپ کسی استاد صاحب سے آپ گرامر جو ہے وہ تھوڑی سی پڑھ لیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ چل پڑیں گے نا آگے انشاءاللہ, پھر آگے سے آگے وہ چلتا رہے گا. چلیں, کافی اس کوشچن کا کافی لمبا ہو گیا, میں ذرا سمرائز کر دوں ہمارے سننے والوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی, کہ جو سب سے پہلے تو آپ نے اسٹارٹ لینا ہے, ٹھیک ہے, اور اسٹارٹ وہ سائیکولوجی, کیونکہ مجھے ذرا سا سائیکولوجی سے لگاؤ ہے, تو اس میں کہتے ہیں کہ جو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے نا وہ سب سے مشکل پہلا اسٹیپ ہوتا ہے. مطلب ایک دفعہ آپ نے ارادہ کر لیا نا, تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, کہ تم نے کسی چیز کا عزم کر لیا تو پھر اللہ پہ توکل, مطلب آپ دعا کریں. اور اس کے بعد آپ نے جو ہے نا اچیویبل اسٹیپس جو ہے وہ رکھنے ہیں. اور اسٹارٹ جو ہم نے وہی کہا کہ سب سے پہلے قرآن پاک, اور قرآن پاک کے آپ نے ترجمے سے, ایسے ہی ہے کہ آپ نے ترجمے کو ایک دفعہ جو ہے نا وہ گو تھرو کر دینا. لازمی نہیں ہے کہ آپ, یہ کوئی مینڈیٹری نہیں ہے کہ آپ نے سورۃ فاتحہ سے شروع کرنا ہے, وہ آپ کسی بھی اس سے شروع کر سکتے. لائک میں اپنا بتاؤں تو میں نے غالباً مجھے یاد پڑتا, میں نے سورہ یونس سے شروع کیا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ آپ نے دیکھیں. اب اس کا بھی ایک پرو ٹپ یہ ہے کہ ایک آپ نے فار ایگزامپل, اب ہر کسی کا ڈفرینٹ ہوگا, کہ ایک بندہ ہے وہ جو ہے صبح کی نماز کے بعد یا جب بھی کبھی ایک رکوع کا جو ہے نا وہ ترجمہ پڑھ سکتا ہے. تو وہ کچھ آپ بنائیں اپنے لیے کہ باٹم لائن, کہ یہ تو میں نے روزانہ کرنا ہی کرنا ہے. جس دن آپ کو لگے کہ یار آپ کی ایمان کا لیول سے زیادہ ہے تو آپ اس سے زیادہ کر لیں, ٹھیک ہے, آپ نے بڑھا لیا, آپ اس پہ چلے گئے. مگر جو باٹم لائن آپ نے ایک آیت کر لیں, 2 کر لیں, وہ آپ نے روزانہ کر لیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ, میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ قرآن پاک آپ نے پورا گو تھرو کر لیا, اس کے بعد یہ ہوگا آپ کے بیسک عقائد ٹھیک ہو جائیں گے. آپ جس کو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یار یہ بندہ بات ٹھیک کر رہا ہے, یہ بات ٹھیک نہیں کر رہا. آپ کے شرک سے ریلیٹڈ یہ سارے معاملات جو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. جیسے احمد نے کہا کہ قرآن پاک کے ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں یا ٹاپکس ہیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے نصیحت ہے, جس کے اندر جو ہے پچھلی قوموں کے اقوال ہیں, آگے مستقبل کی جو ہے وہ قیامت سے ریلیٹڈ جو ہے وہ پیش گوئی ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک ہے فقہی مسائل سے جس کو بولتے ہیں دوسرے احکامات ہیں, جس میں وراثت کے مسائل ہیں, وراثت کے مسائل ہیں, طلاق کے مسائل ہیں, نکاح کے مسائل ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ obvious سی بات ہے, یہ جب آپ پڑھیں گے ریڈ تو آپ کرتے جائیں گے, مگر ڈیٹیل اس میں جائیے. جو بیسک باتیں آپ کو پتہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری کے اندر ہمیں کیا سبق ملتا ہے, کسی بھی کو, کسی نے اردو آتی ہے نا, آپ پڑھیں گے تو آپ کو ڈیفینیٹلی اندازہ ہو جائے گا کہ اس سے ہمیں کیا صبر کا ہمیں ایک ایلیمنٹ ملتا ہے, کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر صبر کرتا ہے تو الٹیمیٹلی اس کا اینڈ بالکل اچھا ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے اپیرنٹلی آپ کو لگ رہا ہو کہ ہم اندھیرے میں ہیں, مگر اینڈ جو ہے نا وہ آپ کا ڈیفینیٹلی ہے, اور جن لوگوں نے آپ کو وہ کیا ہوگا الٹیمیٹلی وہی آپ کے سامنے ہوگا. بالکل ایسے. اور تو مطلب یہی آپ ہوا کہ جو اچیویبل اسٹیپس ہوں, ایک دفعہ قرآن پاک جو ہے آپ کر لیں, ٹھیک ہے. اور شروع کے اندر انسان کو شیطان بھی جو ہے نا شروع کے اندر کافی وہ کرتا ہے کہ یہ کسی طرف آ نہ جائے. آہستہ آہستہ آپ چلیں گے, قرآن پاک پڑھیں گے, آپ کی دل کی گرہیں کھلتی جائیں گی, دل کی گرہیں کھلیں گی, اللہ تعالیٰ آپ کا دل جو ہے نا وہ اور جس کو کہتے ہیں کشادگی آتی جائے گی. تو آپ کو اگلے عمل کے اندر جو ہے نا کوشش کرنی پڑے گی, مگر وہ ریزسٹنس نہیں ہوگی. ایک دفعہ آپ نے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ حلاوت جس کو چکھ لی, اس کے بعد آپ کے لیے جو ہے حدیث پر جانا بھی آسان ہو جائے گا, آپ کے لیے تفسیر پڑھنا بھی ہو جائے گا. ایک دفعہ بس آپ کسی طریقے سے قرآن پاک کو گزار لیں, نظر سے ایک دفعہ گزار لیں, آپ کے بہت سارے کنسیپٹ جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. اگرچہ اس میں چیزیں یاد نہ بھی رہیں, اس میں بھی ہم نے پریشان نہیں ہونا کہ وہ چیزیں یاد نہیں رہ رہی, لیکن وہ ہم نے اس کو جو ہے وہ کر لینا ہے. اس کا یہ ہے کہ نا آپ پڑھتے ہوئے ہائی لائٹر ہوتا ہے نا, مطلب میں اپنا بتا رہا ہوں کہ وہ میں ہائی لائٹر سے جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کر لیا کرتا ہوتا تھا, کہ مطلب جو ہے جنت سے ریلیٹڈ ہے, یہ کوئی بھی آپ کو کوئی آیت کا ترجمہ اچھا لگتا ہے, آپ نے اس کو ہائی لائٹ کر لیا, مطلب آپ اپنے آپ کو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم جس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں نا وہ ہمیں یاد رہتی ہے. بالکل ایسے. تو آپ نے کوئی چیز سنی ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی 1-2 دوست ہو, نہیں ہو, یا آپ نے جو ہے نا اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ گھر میں کسی کو بتا دیں, مطلب جو آپ نے کوئی بات آپ کو اچھی لگی آپ اس کے, اگر آپ کا ماحول سرکل ویسا ہے, ٹھیک ہے, ورنہ نہیں تو یو جسٹ آپ نے وہ ایک دفعہ وہ کر لیا, ٹھیک ہے. ابھی تک ہماری اس بات تک یہاں تک ہم پہنچے ہیں, تو ہم نے کہا ذرا سمرائز کر دیں اس کو. پھر آگے تفسیر ہے, تفسیر کے اندر وہ ڈفرینٹ ہے, تفسیر ابن کثیر ہے, تفہیم القرآن ہے, یہ ان کی ہے, وہ آہستہ آہستہ بندہ آگے جو ہے وہ نیکسٹ فارورڈ. یہاں سے میرا ایک اگلا کویشچن ہے کہ قرآن پاک جیسے صحابہ کرام تھے, ان کے سامنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بالکل ایک سامنے تھی, وہ ان پر آیات نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے. ہمارے سامنے تو وہ نہیں ہے, ہمارے سامنے تو قرآن پاک ایز اے بک کی فارم ہے نا, ان کے پاس تو ایز اے وہ اس میں ہو رہی تھے, مطلب واقعات کی فارم میں ہو رہا تھا نا, جیسے کوئی واقعہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ اوپر سے کام نازل کرتا تھا, وہ آیت بن جاتی تھی. تو سیرت کا ہمارے لیے پڑھنا کتنا ضروری ہے, اور اس کو انٹر ریلیٹ کرنا کتنا ضروری ہے ہمارے لیے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے؟ بالکل, یہ تو جو ہے نا اتنا زیادہ ضروری ہے کہ اس میں میں آپ کو جو ہے وہ ایک بات بتاؤں کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ایک جو ہے ہماری تحریک آزادی کے ایک بہت بڑا نام ہے.
تو اگرچہ ان کا جو ہے کچھ زاویہ نظر جو تھا وہ مختلف تھا سیاسی لحاظ سے، جو ہے وہ قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے وہ ان کا جو ہے اختلاف رکھتے تھے، اور بڑوں کا اختلاف آپس میں جو ہے وہ بڑے ظرف کے ساتھ ہوتا ہے، بڑی کشادگی کے ساتھ ہوتا ہے. تو خیر ان کا سیاسی ایک نقطہ نظر تھا، تو لیکن ان کا وہ بر صغیر کے جو اعلیٰ دماغوں میں سے ایک وہ سمجھے جاتے تھے کہ بہت زبردست قسم کا ان کا حافظہ بھی، اور ان کی علمیت جو ہے وہ ہر آدمی اس کو تسلیم کرتا ہے. تو انہوں نے جو ہے نا وہ مطالعہ چونکہ بہت وسیع تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ ہوتے ہوتے نا کچھ چیزیں ایسی دیکھی اپنے ماحول کے اندر، اپنے کلچر کے اندر، اور پھر کچھ ایسے لوگوں کو پڑھا کہ جو بالکل جو ہے نا وہ تھوڑے سے دین سے جو ہے وہ تھوڑے سے ہٹے ہوئے تھے، یا اس طرح کی کوئی ایسی وہ چیز تھی. تو میں جو ہے وہ اسلام سے بہت دور ہو گیا، اور وہ اتنا دور ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر ایسے گزرے کہ 6-7 سال کا عرصہ ایسا تھا کہ میں ظاہراً مسلمان تھا اور بظاہراً میں ایک عالم تھا، لیکن اندر سے میں بالکل دہریہ ہو چکا تھا. جی، تو مطلب اتنا اس حد تک جو ہے وہ ہو چکا ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ پھر میں نے اور مذاہب کو میں نے کہ آخر جو ہے وہ سچا مذہب کون سا ہے. ٹھیک ہے، قرآن پاک کا مطالعہ کرنا ہے، وہ تو قرآن پاک کا مطالعہ پہلے بہت کیا ہوا تھا، پھر مزید جتنا زیادہ میں اس کو وسعت میں لے کے جاتا اتنے زیادہ میرے شکوک جو ہے وہ بڑھتے جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن پاک سے جو ہے نا میں سیرت کی طرف آیا. ٹھیک ہے، اب وہ سیرت کے بعد پھر میں سیرت کے مطالعہ میں نے کرنا شروع کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور سیرت کے مطالعے سے پھر میں دوبارہ قرآن پاک پر گیا، تو میرے شک کا ہر کانٹا جو ہے وہ نکل گیا، اور میں کفر و الحاد کے بیابان سے، جنگل سے جو ہے میں باہر آ گیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. ٹھیک ہے، تو یہ سیرت جو ہے یہ اتنا ضروری ہے، اتنی ہمارے اس کی امپورٹنس جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ دیکھیں انسان کی نا ایک طبیعت ہے، جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نفسیات میں آپ کو بھی دلچسپی ہے، کہ ہم جو ہے نا لوگوں سے امپریس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار بڑا شاندار آدمی تھا، یا اس کی جو ہے کوئی خامی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار بڑا عجیب جو ہے وہ آدمی تھا. تو ہماری جو شخصیت جو ہے وہ بہت ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے وہ اتنی شاندار ہے، اور اتنی اس کے انوارات ہیں اور اتنی برکات ہیں کہ جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں نا، تو ہم نے قرآن پاک پڑھا کہ ہم نے کہا اچھا بہت اچھی باتیں ہیں، بہت اچھی باتیں ہیں، تو ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ یار یہ اتنی اچھی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نماز بھی قائم کرو، غیبت سے بچو، اور جو ہے جاسوسی نہ کرو، اور جو ہے وہ جھوٹ سے بچو، یہ سارے کے سارے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اتنی اچھی اچھی باتیں ہیں، کیا یہ کوئی قابل عمل بھی ہیں کہ نہیں ہے؟ ہاں، یہ پاسبل ہے کہ نہیں ہے کہ صرف اچھی باتیں ہیں؟ تو پھر جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں نا، تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار اتنے اس بات کے اوپر اتنے زبردست طریقے سے عمل کیا جا سکتا ہے. مثلا وعدہ پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے یار، اس کے اوپر اس طرح سے بھی عمل کیا جا سکتا ہے. مثلا معاف کرنا، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جو ہے نا وہ تم معاف کر دو، معاف کرنے کا حکم دیے کہ اب تم جو ہے وہ درگزر کرو. اور ہم دیکھیں کہ تاریخ انسانی میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی کہ جو لوگ جو ہے جن لوگوں نے آپ کو گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا، اور آپ کو اتنی زیادہ تکلیفیں دیں، اور اتنا زیادہ آپ کو ستایا، کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے وہ دوبارہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے ان کو معاف کر دیا. اور سیرت کے اندر ایک بات بڑی پیاری ایک بات ملتی ہے، شاید بات جو ہے وہ دوسری طرف نہ چلی جائے، لیکن وہ اس میں ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا فوراً مان جاتے تھے. ٹھیک ہے، اب یہ اتنی پیاری بات ہے کہ آپ یقین کریں کہ جتنی پیاری بات ہے نا اتنی مشکل ترین بات ہے یہ، کہ مثلا میں نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے، ٹھیک ہے، یا چلیں میں اپنی مثال لے لیتا ہوں، آپ نے مجھے کوئی تکلیف پہنچائی ہے یا آپ نے مجھے ایسی کوئی بات، تو میں تو جو ہے نا آپ سے آپ میری منتیں کرتے رہیں گے، میں ایک بات کہ بندہ جو ہے وہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پیارا مزاج یہ تھا اب کتنی کہ آپ کو جو ہے نا کوئی بندہ بات کرتا فوراً مان جاتے. اب وہ جن لوگوں کا آپ نے نام نومینیٹ کیا کہ بھئی یہ فتح مکہ کے موقع پر ان لوگوں کو ہر حال میں قتل کر دیے جائے، اگر جو ہے وہ غلاف کعبہ کے اندر بھی چھپے ہوں تب بھی ان کو قتل کر دیے. ان میں سے بھی کتنے سارے لوگ جو انہوں نے کہا یا رسول اللہ معاف کر دیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے معاف کر دیں، اگلی کوئی بات ہی نہیں ہے. اچھا، تو یہ ایک اور ایڈ کر دوں، میرے دماغ میں بات آ رہی ہے کہ سیرت کو سمجھنا ضروری کیوں ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشن اللہ تعالیٰ نے دے کے بھیجا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قائم کرنا تھا دنیا میں، لوگوں پر حجت تمام کرنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر کہا کہ میں نے آپ لوگوں تک پیغام پہنچا دیا، جو یہاں پر ہیں وہ آگے تک پہنچائیں، مطلب وہ ساری ذمہ داری امت پر ڈال دی. اب یہ جو امت ہے، امت مسلمہ، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے وہ کام کو آگے تک لے کے جانا ہے. جب ہم وہ سیرت کو نہیں پڑھیں گے ہمیں وہ پتہ نہیں چلے گا کہ وہ آپ سے کن مراحل سے گزرے کہ وہ مشن پورا کیا، کہ ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں. مطلب دعوت کا کام کی بات کر رہے ہیں نا کہ آپ نے جو ہے وہ پریچنگ کرنی ہے، تو اس کے لیے کیا کیا آپ کے سٹیپس ہونے چاہیے، کیا کیا
कहीं पे जाके आपको शिदत करनी पड़ती है, हाँ, कहीं हाँ। पे आपको पीछे बैकफुट पे रहना पड़ता है, तो सारी चीजें हमें सीरत से पता चलेंगी ना। सही है। हाँ, इसमें एक बात मैं ये मुकम्मल कर लूँ अपनी बात कि ये ना इसमें मतलब हमें कुरान पाक के मुताले के साथ, कुरान पाक के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है ना, वो हमारा भी वो चले, और लेकिन उसके साथ जो है वो सीरत का मुताला बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ये चाहते हैं, देखें ना, अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा आ जाए, ठीक है, आपको मालूमात आ जाए, तो सिर्फ मालूमात का क्या करेंगे जब तक, बल्कि जितनी मालूमात बढ़ती जाएंगी हमारे पर बोझ उतना बढ़ता जाएगा। अल्लाह ताला की तरफ से जिम्मेदारी कि हमने जो है उसके ऊपर अमल करना है, असल तो अमल है ना। तो हमारी ज़िंदगी के अंदर जो अमल पैदा होगा ना, वो सीरत को जब हम साथ पढ़ेंगे ना, तो आप यकीन करें कि हमारी ज़िंदगी के अंदर कुरान पाक उतरता चला जाएगा। और सीरत ना हमें वहाँ पे 1400 साल पहले ले जाएगी, उस बैकग्राउंड में ले जाएगी, अरब के बैकग्राउंड में, क्योंकि वो बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम वो बैकग्राउंड नहीं समझेंगे, हम कैसे आगे तक इस्लाम को पहुँचा सकते हैं। क्योंकि उस बैकग्राउंड में रहते हुए आप समझो कबायली सिस्टम को तोड़कर पूरा, जैसा गुलामों का वहाँ पे जो रवाज था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था कि गुलामों को समझते नहीं थे वो। अब वो उन्हीं गुलामों ने बाद में सरदारों का सरदार बन गया, सैयद बिलाल जैसे कहते थे, सैयद बिलाल। तो वो हमें जो सीरत है वो पढ़ेंगे तो वो हमें 1400 साल पहले ले जाएगी, और उस सारे सिस्टम को समझने में हमारे लिए आसानी होगी कि आज के दौर में हम वो चीज़ कैसे लिंक कर सकते हैं यहाँ पे, और हम उस दावत के काम को कैसे आगे लेके चल सकते हैं। सही मतलब लाइक हमें एक जो है ना प्रैक्टिकलिटी उसके अंदर मिलेगी। और दूसरी बात आपने बात की थी ना कि एक मतलब एक स्टेप जो है, हम कोई काम करते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि भाई किसी ने पहले एक काम किया हो, और वो शख्सियत जो कि इंसानियत के अंदर टॉप पे, हम इसकी डिस्कशन कर चुके हैं, तो उन्होंने जैसे काम किया वैसे। अब देखें, जब भी हम कोई काम करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने तबलीग की बात की, तो ऐसा नहीं होता कि आप किसी के पास जाते हैं और वहाँ पे जी भाई जान आपने बात की, हमें बात भी समझ में आ गई और हम आपकी बात से इत्तेफाक भी करते और आपके साथ चलते हैं, ऐसे नहीं होता। ये मुश्किल तरीन काम है ये। लोग आपको आपके एक तो होता है पीठ पीछे बुरा करना, लोग आपको लिटरली मुंह पे कह रहे हैं, ठीक है। तो जब वो आपके साथ होता है तो आप बड़े डिसहार्ट होते हैं। मगर जब आप देखते हैं ना, आप सीरत को खोलते हैं, तब देखते हैं कि भाई अल्लाह के नबी, उनसे बड़ी जो है उनकी बात से या उनके जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, उससे बेहतर किसके अल्फाज हो सकते हैं, ठीक है। और अल्लाह ताला की तरफ से उनको इनामात भी थे, उनके अंदर जो है वो कन्विंस करने की भी पावर, जाहिर सी बात है हमसे तो बहुत ज़्यादा थी, हम तो कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते। जब उन सब को या तमाम अंबिया को जो है इस चीज़ के अंदर जब फेस करना पड़ा, तो शायद ये उसी का है, तो फिर बंदे को हौसला हो जाता है, बहुत हौसला होता है। कम से कम जो है इसके साथ साथ ये है कि हमने सीरत की बात कर ली, हमने कुरान की बात कर ली, और अहादीस की इम्पोर्टेंस जो है वो भी जाहिर सी बात है, दैट्स डेफिनेट। कुछ लोग होते हैं वो कुरान को तो मानते हैं कि हाँ जी ये अल्लाह ताला की तरफ से, वो हदीस का इनकार करते हैं। तो मेरा इसके अंदर टेक ये है कि देखें, बात सुने, जैसे अहकामात है ना, अहकामी मसाइल, जैसे नमाज आपने पढ़नी है, अब नमाजों के औकात जो है वो तो नहीं, या उसकी एग्जैक्ट डिटेल्स, या आपने नमाज पढ़नी है उसकी रकात का क्या उसके अंदर होगा, बिल्कुल आपने वुजू करना है, आपने वुजू के अंदर जो है क्या तरीका कार है, ठीक है, गुस्ल के अहकामात है, उसकी जो कहते हैं इन डिटेल या इन डेप्थ जो है वो हमें उससे ही मिलेगी सुनने से। बाकी मैं आपको से पूछना चाहूँगा कि उनको हम कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि इम्पोर्टेंस हदीस की है इस चीज को, मतलब किसी को हमने कन्विंस करना हो, या हम वैसे हम अपने लिए अमल करने के लिए, अपने अमल करने के लिए, तो उसमें मैं यही अर्ज करूंगा आपसे दोबारा कि हम आपका जिस मसलक से भी ताल्लुक है, तो क्योंकि ये जो हमारे जो मसालिक के दरमियान इख्तलाफ है ना, अगर हम इसको कॉपी पर नोट करें ना, तो यकीन करें कि 10 से 11 को बस सिर्फ बनते हैं। और ये सारे ऐसे इख्तलाफात हैं कि जो है ना, जो दीन के बुनियादी मसाइल में नहीं है, ठीक है, यानी कि ये कर लो तो उस तरफ भी गुंजाइश मौजूद है, इस तरफ भी गुंजाइश मौजूद है, उस तरफ भी हदीस मौजूद है, इस तरफ भी हदीस मौजूद है। तो इसलिए ना हमें इसके अंदर तो इसमें जो है ना कोई उलझना चाहिए नहीं, ठीक है। अच्छा, उसमें जी, और उसमें जो है ना, उसमें ये है कि आप जिस मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं ना, ठीक है, आप वहाँ का उनका कोई भी जो है ना, मतलब आपने नमाज से मुतालिक अहादीस है, ठीक है, तो आप उनकी जो अहादीस है या उसका जो तरीका नमाज का, वो आप एक दफ़ा जो है वो अहादीस वो सारी की सारी अपने उसको वो पढ़ लें, अच्छी तरह पढ़ लें। हाँ, उसको पढ़ने के बाद, उसका मुताला करने के बाद आप जो है उसका अमल में लेके आना शुरू करते हैं जो अहकामी मसाइल से मुतालिक है। और जो दूसरी जो अहादीस हैं, जिस तरह दुनिया से बेरग़बती हो गई, या जो है फ़ज़ाइल हैं, या कोई नेकी की तरफ तरग़ीब देना है, और जो दिल को नरम करने वाली बातें हैं, इस तरह के चैप्टर्स बने हुए हैं। जिस तरह ये हर जो किताब, जो बड़ी किताब होती है, उसमें 8 चैप्टर्स बने होते हैं ना, जैसे बुखारी शरीफ के अंदर, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी। तो अगर आप वैसे हदीस के साथ मुताला करना शुरू करना चाहते हैं ना, तो फिर आप किताब रिकाक से शुरू करें। किताब रिकाक जो है ना, जी, किताब रिकाक जो है ये हर हदीस के अंदर जो है वो हर हदीस की किताब में मौजूद होती है, और इसमें उर्दू के अंदर किताबें भी मौजूद हैं, ठीक है। तो जो उनसे जो है वो ली हुई हैं, अखज़ की हुई हैं, तो आप वो शुरू कर दें, ठीक है। जहाँ पर अहकाम की बात आ जाएगी कि आपने नमाज का अपने रफ़ा दैन करना है या नहीं करना,
ٹھیک ہے, آپ نے جو ہے نا وہ کس طرح نماز میں بیٹھنا ہے, یا بیٹھنے کا طریقہ آپ کا کس طرح ہوگا, یا اس طرح ہوگا یا اس طرح ہوگا. اب اس میں دونوں طرف احادیث موجود ہیں, تو اس میں آپ الجھنے کے بجائے یا آپ جو ہے نا کسی کو کنونس کرنے کے بجائے آپ وہی طریقہ اختیار کر لیں کہ جو آپ کے جو مطلب قریب ترین جہاں سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں, یا کوئی بھی آپ کا جو مسلک ہے, ٹھیک ہے, تو اب اس کے حساب سے آپ وہ کر لیں. اچھا, یہاں پہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ تو ہمارا ہوگا روڈ میپ کہ ہم نے کس طرح پڑھنا ہے. اب آگے ہے کہ ہماری اس پوری جرنی میں مینٹور کا کتنا بڑا کردار ہے. ایک تو مینٹور کا کتنا بڑا کردار ہے, اور دوسرا کہ ہم مینٹور کو چوز کیسے کریں گے. مطلب ہمارے سامنے اتنے سارے آپشن ہیں, ہم اس میں سے کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہی بندہ میرے لیے بیسٹ ہے اور یہ نہیں ہے. اس میں دیکھیں جو ہمارا جو حقیقی جو مینٹور ہے نا, وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, ٹھیک ہے. مطلب ہم نے اپنا آئیڈیل اور اپنا جو ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی رکھنا ہے انسانیت کے اندر سب سے, اور ان کے بعد جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہے. باقی اس کے بعد جو ہم نے جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ ہم نے وہ کرنا ہے قرآن پاک کی وہ عربک ہم نے سیکھنی ہے, یا گرامر وغیرہ جو ہم نے وہ کرنی ہے, وہ تو ہم کوئی بھی ہمارے سامنے استاد ہونا کہ جو ہم یہ دیکھ لیں کہ جن کی عملی زندگی کے اندر بھی دین ہو, ٹھیک ہے, اور ہم ان کے ساتھ ملاقات کر کے دیکھ لیں, یا ہم جو ہے نا وہ بات چیت کر کے دیکھیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے ان سے جتنا قریب ہوگا نا جو آپ بھی, تو اس کو بس ہم اپنا وہ بنا لیں, ان سے مطلب رہنمائی لیتے ہوئے ان سے جو ہے وہ آپ وہ چلتے ہیں. اور میں دوبارہ وہی بات, شاید وہ تیسری مرتبہ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ مطلب آپ کے جو وہ ہے نا کہ مسلک میں جو معتدل قسم کے عالم ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ ان میں سے کسی ایک عالم کو جو ہے وہ کر لیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ڈسکس کرنا شروع کر دیں, صحیح سے رابطہ رکھ لیں. صحیح سے مطلب اس کے اندر یہاں پر میں یہ بھی ایڈ کر دے جاؤں کہ ہم یہاں پر کسی بھی سیکٹ کو جو ہے وہ پروموٹ نہیں کریں, مگر بات یہاں پر کرنے کی یہ ہے کیونکہ آپ نے جو سٹارٹ لینا ہے نا وہ آپ نے کسی ایسے مسائل سے ایسی چیزوں سے نہیں کر لینا ہے جو کہ تھوڑی سی جس میں اختلاف ہے. آپ نے تو بیسک سے شروع کرنا ہے, آپ نے قرآن پاک پڑھنا سٹارٹ کر دیا, ترجمے کے ساتھ آپ نے سیرت کر لیا, تو اب آپ کے پاس بیسک نالج اچھا خاصا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے سوال کیا نا کہ ہم نے مینٹور کو کیسے سلیکٹ کرنا ہے. اب دیکھیں اب ہمارے پاس دو جو ٹاپ موسٹ چیزیں ہیں وہ ہم نے ہماری نظر کے سامنے, ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ کسی بھی کے بارے میں جو ہے نا رائے اخذ کرنے سے پہلے تھوڑا سا ٹائم اس کو دینا ہے, اور اس سے ہم نے دیکھنا ہے کہ یار کس بندے کی بات جو ہے وہ مجھے زیادہ قریب لگ رہی ہے اس چیز سے, ٹھیک ہے. اور وہاں پر ابھی پچھلے کوشچن میں ایک بات ہوئی تھی کہ جو دین کی بیسک ہے نا اس کے اندر اختلاف نہیں ہے. جیسے کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ نمازیں 5 ہیں یا کتنی ہیں, سب کا ہے کہ 5 ہے. ہزاری بات ہے, اگر جو اس چیز میں اختلاف کرے گا نا تو وہ تو پھر وہ دین سے الگ ہی ہو جائے گا نا. وہ تو جو بیسکس ہیں اس میں کسی بھی اس کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں یہ ہے کیسے پڑھنی ہے, کب پڑھنی ہے, اوقات کے اندر مسئلے مسائل آ جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو اختلافات ہے نا, ایسی بات ہے کہ یہ اختلافات ہمیشہ سے تھے, اس دور میں بھی تھے, اب بھی ہیں, اور قیامت تک یہ رہیں گے. اور یہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی. اب مجھے ذرا کریکٹ کیجیے گا اگر اس میں غلط. تو ایک وجہ سے یہ تھی کہ اللہ جیسے پرانی قوموں کو جو ہے نا ایک ہی یکمشت عذاب آ جاتا تھا, پوری ایک ہی عذاب کے اندر پوری کی پوری قوم تباہ ہو جاتی تھی, میری امت کے ساتھ یہ جو ہے وہ والا معاملہ نہ کیجیے, اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائے. دوسرا یہ کہ پچھلی قوموں کو جو ہے وہ عذاب دنیا میں فوراً ہو جاتا تھا کہ ان کی شکلیں بدل جاتی تھی, تو یہ بھی میری امت کے ساتھ نہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائے. اور تیسرا یہ تھا کہ میری امت میں نا اختلاف نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں فرمائی. تو اختلاف ہے, ہاں آپ ایک پازیٹیو وے کے اندر بھی اختلاف کر سکتے ہیں. جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ وہ بہت ایگزیجریٹڈ ہوتی ہیں. اس سے میں آپ کو صحیح بتاؤں اس سے ہو کیا رہا ہے کہ ان کے اختلاف کی وجہ سے ایک کامن پرسن یا جو کوئی ایک نوجوان ہے نا وہ کہہ رہے کہ یار یہ اپنے مسئلے نہیں حل کر پا رہے, تو مطلب میرا اتنا کنفیوژن ہے, متنفر ہو رہے ہیں بالکل. یہ تو نقصان تو جو ہے وہ بہت اس طرح کا بہت ہو رہا ہے. ان کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ہم اختلاف ہمیشہ سے تھا اور رہے گا, مگر اختلاف کچھ باؤنڈریز ہونے چاہیے کہ ایک اخلاقی دائرے سے باہر ہمیں نہیں نکلنا چاہیے. لیکن اس میں دیکھیں نا, اس میں یہ اگر ہم ان کو صحیح کرنے لگ جائیں نا, تو ایک بات ہے کہ اگر ہم ان کو وہ کرنے لگ جائیں نا تو پھر ہم اپنے کام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو اس لیے وہی نا کہ جو ایسے علماء ہیں کہ جو بڑی مثبت بات کرتے ہیں, بڑی پازیٹیو لے کے چلتے ہیں, اور وہ ہر زمانے کے اندر موجود ہوتے ہیں, اب بھی بہت سارے ہیں. تو آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا الگ ہی ایک بالکل ویو ہوگا. مطلب آپ جو ہے بیسکس جو ہیں اس کو کریں, اپنی تحقیق بھی کریں, سب کچھ کریں, اللہ تعالیٰ سے آپ دعا بھی مانگیں, تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہوگا. دوسری میری بات, اب میرا سوال جو ہے نیکسٹ یہ ہے کہ اور بہت سے لوگوں کا شاید یہ بھی ہوگا کہ جب کوئی شخص سمجھ لے کوئی ایسا بچہ ہے یا جو بھی کوئی ہے, اس نے جو ہے امپلیمنٹیشن کی طرف وہ آگے آہستہ آہستہ اس نے نمازیں بھی شروع کر دی, اور اس کے گھر کے اندر آپ سمجھ لیں کہ اتنی پریکٹیکلٹی کی طرف نہیں ہے,
مطلب ٹھیک ہے ہاں نمازیں ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں, اس کے گھر میں جو بھی معاملات ہیں, مگر اب ظاہر سی بات ہے دین ہے نا, دین صرف نماز کا نام نہیں, دین ایک مکمل جس کو بولتے ہیں نا کہ آپ کو ایک پروپر ضابطہ حیات ہے. دیتا ہے, ٹھیک ہے. ایک بندے نے نماز شروع کی, آہستہ آہستہ اس کے دل کے اندر اور ہوا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو اس نے آگے سے داڑھی بڑھانا جو کیا. تو جب ایسا ہوتا ہے نا تو اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر والوں کی طرف سے بھی بیک لیش ہوتا ہے اس کے اندر. مطلب میں آپ کو سوال رکھوں گا کہ ان کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ بیٹا ابھی کیا ضرورت ہے, ابھی تمہاری عمر ہی کیا, یا تم نمازیں تو پڑھ رہے ہو نا, اتنا کافی ہے. تو مطلب اس چیز کے اندر اس چیز سے کیسے کوپ کرنا چاہیے, یہ مطلب کیسے گھر والوں سے جو ہے اسی میں کوشچن میں ایڈ بھی کر دیتا ہوں. ایک تو فیملی ہوگا نا, ایک ہوتا ہے پیئر پریشر دوستوں کا. کالج میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سارے ایونٹ پہ جا رہے ہیں, میں کیوں نہیں جاؤں. اب 100 بچہ جا رہا ہے تو وہ 101 والا کہے گا کہ میں کیوں نہ جاؤں, تو وہ اس میں وہ کیا کرے, مشکل سوال ہے. ہاں تو یہ اب آپ کیونکہ آپ ایک جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ ہم سے تو بہت زیادہ علم رکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنا دے آپ کے گمان کے مطابق. اچھا اس میں نا یہ ہے کہ اس میں دونوں طرف میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف زیادتی ہوتی ہے. مطلب جو ہمارے جو نوجوان ہیں نا وہ دین کی طرف آتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی طرف سے بھی تھوڑی زیادتی ہوتی ہے, اور جو گھر والے ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ تھوڑی سی وہ ہوتی ہے. تو یہ اصل میں ایج ایسی ہوتی ہے, اگر آپ اس ایج کی بات کر رہے ہیں, یہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ نا اس ایج میں انسان جو ہے وہ تھوڑا سا نا وہ ہوتا ہے, جذبات میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہر چیز کو جذبات سے جو ہے وہ لے کر چلتا ہے, جلدی غصے میں آ جاتا ہے, اور کوئی بات اس کے وہ جو ہے نا وہ اپنے اوپر وہ بات وہ لے لیتا ہے, اس طرح کے وہ جو ہے اس کا بیہیویئر ہوتا ہے. لیکن اس میں جو دین ہے نا ہمارا, وہ اس کے اندر وسعت بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اور یہی اس دین کی خاصیت ہے کہ یہ ہر زمانے کے اندر, ہر ماحول کے اندر, ہر کلچر کے اندر یہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دین پر عمل کرنے کے لیے عرب کے صحراؤں میں جانا پڑے گا, ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے آپ کو دین پر عمل کرنے کے لیے یہاں کے کسی جنگل تلاش کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, بلکہ یہ جس ماحول کے اندر بھی آپ رہ رہے ہیں نا, یہ وہاں پر رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے ہوئے آپ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. اچھا اس میں نا ہمیں جو ہے نا تھوڑا سا یہی وہی بات آ جاتی ہے کہ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں نا, تو سیرت کے اندر ہمیں اتنی وسعت ملتی ہے, اتنی زیادہ وسعت ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ وہ اتنی وسعت اور اتنی گنجائش. اچھا یہاں دو باتیں ہیں, اس کو ہم دو باتوں میں وہ کر لیتے ہیں. ایک تو ہم جب سیرت کو دیکھتے ہیں تو سیرت کے اندر بہت زیادہ ہمیں وسعت ملتی ہے, ٹھیک ہے, بہت زیادہ آپ کو گنجائش ملتی ہے, ریلیکسیشن ملتی ہے آپ کو. اس طرح مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ وہ آپ گھر تشریف لائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے, تو بچیاں جو ہیں وہ لڑکیاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو ہے وہ سہیلیاں آئی ہوئی تھیں اور وہ دف بجا رہی تھیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو جو ہے ناپسند کیا, ان کو منع بھی کیا غصے سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر ان کو چھوڑ دو, یہ ان کے عید کا دن ہے, تو اور جو ہے وہ ہر قوم کے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے. تو اب یہ اس طرح کی جو احادیث ہمیں ملتی ہے نا کہ جب وہ ہمارا مطلب دین اس بات کی اجازت بھی دیتا ہے کہ آپ جو ہے وہ خوشی کے ماحول کو آپ مطلب خوشی کا جو آپ کا ایونٹ ہے وہ خوشی محسوس ہو اس سے, یہ نہ ہو کہ خوشی کے آپ کا ایونٹ جو ہے وہ بھی سوگ والا وہ سوگ والا ہو, ٹھیک ہے, اور سوگ تو سوگ ہے. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ بچہ عید والے دن کیا کرے, ٹھیک ہے, اگر وہ عید والے دن جو ہے وہ مطلب نہ وہ دوستوں کے ساتھ وہ مل جل کر گپ شپ کر سکتا ہے, نہ جو ہے وہ شور مچا سکتا ہے, نہ وہ کہیں وہ گپ شپ کے لیے جا سکتا ہے, نہ کچھ, وہ پھر کرے کیا, پھر اس کو عید کس چیز کی ہے, وہ خوشی کس چیز کی منائے. تو جب ہم یہاں پر اس طرح کی چیزوں میں نا, جس طرح آپ نے بات کی ایونٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں آپ کے, ٹھیک ہے, اچھا ایونٹ کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مطلب وہ ہوتا ہے کہ یوں کہہ لیں کہ کچھ چیزیں غلط بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ہاں مطلب کلیئر جو وہ ہیں, لیکن پھر بھی نا ہم نے اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم نے بالکل بھی اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کر لینا, کہ تھوڑا سا ہم نے جو ہے اس گیدرنگ کے ساتھ یا ہمارا ان دوستوں کے ساتھ ہمارا تعلق رہے, ہم تھوڑا سا اس کو انجوائے ضرور کریں. مطلب یہ نہیں کہ ہم, لیکن یہاں پہ میرا کوشچن ہے, انجوائے بندہ تب کرے گا نا جب کچھ تو ٹھیک ہوگا نا, وہاں پہ تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. اکثر ایسے ہوتا ہے, اب جیسے کنسرٹ ہے, اب میرا فار ایگزامپل میرا اکثر ایونٹ ہوتے ہیں ان میں میوزیکل نائٹ تو ہوتی ہے. اب میں میوزیکل نائٹ میں کیسے جاؤں گا جبکہ شام کو آ کے میں نے قرآن پاک بھی پڑھنا ہے, اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کو گیدرنگ بھی غلط ہے اور میوزک بھی غلط ہے. مطلب میوزک ایسا تو غلط نہیں ہے, لیکن میوزک میں جو وہاں میوزک ہوتا ہے وہ تو غلط ہی ہے, وہ تو ہمیں پتہ ہے. تو میں اس کو بیلنس کس طرح کروں گا. اچھا اس میں ہمیں یہ ایک چیز ایک اور اس میں ایک جو دوسرا حصہ میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا طویل حدیث ہے, تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ مطلب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اگر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جو زمانہ ہے کہ اب اگر جو ہے وہ دین میں سے کوئی آدمی 10 حصے ہیں نا, 10 حصوں میں سے جو ہے وہ
اس کو جو ہے 9 حصے پر عمل کرے گا, اس کا 10 میں سے 10 حصے پر عمل کرنا جو ہے اس کے لیے ضروری ہے. لیکن ایک زمانہ ایسا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک حصے پر بھی عمل کر رہا ہے تو وہ بھی اس کے لیے جو ہے وہ کافی ہوگا. حدیث کا مفہوم ہے, اب وہ صحیح الفاظ جو ہے وہ میرے ذہن میں نہیں. تو اب یہ جو ہے نا, اب ہم اس زمانے سے گزر رہے ہیں, تو اب ہم نے جو ہے نا اس کو بیلنس اس طرح سے کرنا ہے کہ ہم نے اپنے جو جہاں پر گنجائش ملتی ہو نا, تھوڑی سی بھی گنجائش کچھ ملتی ہو. ایونٹ ہوتے ہیں جو فارمل ہوتے ہیں, مطلب جیسے ایک تو ہوتا ہے نا, کچھ تو ہوتے ہیں بالکل ہی پارٹی گوئنگ ہوتے ہیں, جیسے اس میں ڈانس ہو رہا ہے, سب کچھ مکس گیدرنگ ہے, سارے پاگل ہوئے ہیں, وہ الگ چیز ہے. ایک ہوتا ہے فارمل ایونٹ جس میں آپ گئے ہو, فارمل ایونٹ آپ نے اٹینڈ کیا, ڈنر وغیرہ ہے اس طرح کا فارمل, ہاں اس میں ٹیچر وغیرہ ہوتے ہیں, پرنسپل سامنے ہیں, وہ پھر بھی گنجائش میں تھوڑی بہت نکال سکتے ہیں. لیکن جو دوسرے ایونٹ ہے نا اس میں نہیں نکل سکتی. آپ جو مطلب دوسرا ایونٹ کوئی ایسا ہے, مثلا مثال مکس گیدرنگ وغیرہ کوئی بھی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ تھوڑا سا اس میں ایسے ٹائم پہ پہنچیں, یا آپ شروع میں آپ انٹری ماریں اور اس کے بعد جو ہے نا آپ ایسے ٹائم پہ پہنچیں جب کھانے کا وہ ہو رہا ہو, ٹھیک ہے. اب کھانے میں تو ظاہری بات ہے وہ ان کا جو ڈانس وغیرہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا, ٹھیک ہے, تو اب کھانے کے اندر آپ جو ہے وہ شامل ہو جائیں. تو تھوڑا سا ہم نے اچھا, اور یہ اس زمانے کے اندر یا ہر زمانے کے اندر جو داعی کے لیے جو ضروری ہے نا, جو آپ جس طرح دعوت کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کہ داعی کے اندر جو حکمت جو ہونی چاہیے, کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, کہ جو حکمت اور دانائی جو ہے نا وہ یہ چیز ہے کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو ہم نے جو ہے نا وہ جوڑنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اور اس میں ایک چھوٹی سی بات ہے. اچھا, اس میں اور حکمت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کو جوڑنا کیسے, کہ ہمیں اگر جو ہے نا کسی کے اندر ایک اس کی 100 خرابیاں اس میں نظر آ رہی ہیں, لیکن اگر ان 100 خرابیوں میں سے اگر ہمیں ایک بھی تھوڑا سا ہمیں پازیٹیو پوائنٹ نظر آ رہا ہے نا, تو ہم اس کو پک کر لیں. اچھا, میرا ہم اس کو وہ لے لیں. کوشچن ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک دائی ہے اور ایک ہے سننے والے. اب سننے والے تو ہو سکتا ہے کہ ان کا ایمان کا لیول اونچا نیچا ہو, لیکن ایک دائی ہے, اس نے اب آگے جب وہ اگلے دن آگے اسپیچ کرے گا کہ یہ ایونٹ خراب تھا اور وہ خود اس ایونٹ کا حصہ ہوگا, تو وہ پھر خراب نہیں ہو جائے گا بیلنس. نہیں دیکھیں نا, اس میں یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا, اچھا یہ بھی وہ ہے, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اب ہم نے جو کسی کو منع کرنا ہے, ٹھیک ہے, یا ہم نے کسی کو جو ہے نا وہ کسی چیز کو غلط قرار دینا ہے, اس کے لیے بھی ہمیں موقع محل کی ضرورت ہے نا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بھی بغیر موقع محل کے نہیں کرتے تھے. بعض اوقات موقع محل کا ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات آپ نے میرے اندر کوئی چیز دیکھی ہے اور آپ مجھے اس برائی سے روکنا چاہتے ہیں, تو آپ اگر فوراً کہہ دیں گے تو ہو سکتا ہے میں آپ کو فوراً منہ پہ جواب دے دوں, آپ کی بات کا انکار کر دوں. تو ہو سکتا ہے آپ کو میرے اس موقع کا انتظار کرنے کے لیے, آپ میرے دوست ہیں تو آپ کو 1 سال انتظار کرنا پڑے, ٹھیک ہے. مطلب ہم نے جو ہے نا وہ ہم نے یہ اس بات کو ہم نے ضرور مد نظر رکھنا ہے کہ ہم قرب قیامت کے اس میں ہیں, ٹھیک ہے. برائی بہت زیادہ وہ ہو چکی, اس سے ہم نے نا امید بھی نہیں ہونا. مطلب یہ ہمیں بالکل ایک حقیقت ہے. مثلا دیکھیں نا, یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے مکان کا ایک حصہ جو ہے وہ گرا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, یہ بہت زیادہ جو ہے وہ بوسیدہ ہو گیا, نہیں ہونا چاہیے, لیکن اب ہے, یہ حقیقت ہے. تو اب یہ حقیقت ہے کہ برائی بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اب اس برائی کے ماحول میں اتنے زیادہ جو ہے وہ برائیوں کے ساتھ ہم نے کس طرح جو ہے کسی کو اپنے دوستوں کو قریب کرنا ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کی بات جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے جو مطلب میجورٹی لوگ ہوتے ہیں وہ ایونٹس پہ جا رہے ہوتے ہیں, تو ہم لوگ ان کو یہ نہ کہیں کہ یہ بندہ خراب ہے اس بیس پہ کہ وہ ایونٹ پہ جا رہا ہے. مطلب ہم کوشش یہ کریں کہ ان کو کسی نہ کسی طرح ان کے ساتھ جڑے رہیں, اٹیچ رہیں اور ان کو لے کے آئیں. لیکن میرا کوشچن پھر بھی وہی ہے کہ ہم خود تو نہیں اس ایونٹ میں جائیں گے نا, ہم خود تو اس سے بچیں گے نا. ہاں, نہیں اس میں وہی ہے نا کہ ہم کچھ نہ کچھ اگر اس میں کوئی شرکت کی وہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ وہ سارے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں, پیسہ جمع کر رہے ہیں ایونٹ کے لیے, ٹھیک ہے, تو اب ہم جو ہے وہ پیسہ تو ہم فوراً جمع کروا دیں. آخر دیکھیں نا, اس میں چلیں یہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ یار میں اگر 1000 روپے وہاں پہ جمع کراؤں گا تو میرے 1000 میں سے 500 روپے جو ہے نا یہ جائیں گے کسی کو, وہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ مطلب ڈی جے صاحب کو بھی جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اب لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ کے یہ پیسے جو ہیں اس میں سے کھانا بھی تو ہوگا نا, لوگ کھانا بھی تو کھائیں گے نا. تو آپ اس پوائنٹ کو کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ تو آپ اس پوائنٹ کو دیکھ لیں, تو آپ جو ہے نا وہ پیسے جمع کروا دیں آپ, ٹھیک ہے. آپ کہیں گے ٹھیک ہے یار وہ جو ہے نا, چلے آپ یہ نیت کر لیں کہ یار چلو میرے حصے کا میرے پیسے کا کوئی آدمی کھانا کھا لے گا. دل میں تو پھر بھی یہی ہوگا نا کہ یہ میں نے اس سے بچنا ہی ہے, خوشی نہ ہو کہ میں خوشی خوشی جا رہا ہوں, یہ دیکھیں بالکل بچنا ہے. لیکن وہ ایمان کا یہ درجہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ ہمارا کہ اس کو ذالک اضاف الایمان, ہم نے اس کو برا سمجھنا ہے. میں تو جا رہا ہوں مزہ ابھی تو مزہ کرو بعد میں, یہ نہ ہو پھر. لیکن ہمیں اس کو برا سمجھنا ہے. یہ ہم اس وقت جو ہے نا جس طرح کہ آپ صورتحال بتا رہے ہیں, یہ کلاس کی جو صورتحال ہے اس میں ہم ہاتھ سے روکنے سے تو رہے, ٹھیک ہے. اچھا, ہم زبان سے روکنے میں بھی جو ہے وہ نہیں اس پوزیشن میں نہیں ہوتے اکثر, ٹھیک ہے, نہیں ہوتے اس پوزیشن.
تو وہ جو آخری درجہ ہے کہ ہم اس کو کمزور سمجھیں یا اس کو برا سمجھیں ہم، ٹھیک ہے، اور وہ برا ہم نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں وہی آپ سے دوبارہ عرض کروں گا کہ جو ہمارے وہی بات جو شروع میں عرض کی تھی کہ جو دین کی طرف نوجوان جاتے ہیں نا، تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنے اندر گنجائش پیدا کریں، مطلب وسعت پیدا کریں، اور اپنے فتوی نہ لیے لگا دیں کسی پہ کہ بھائی تم وہاں گئے ہو تو ہاں کہ مطلب فوراً ہم وہاں سے جو ہے نا، ہم ہم نے بیان سن کر آئے اور ہم گھر میں آ کے ڈنڈا اٹھا لیا اور جو غیر شرعی جو بھی چیز نظر آئی نا اس کو میں توڑ دی. ایک بزرگ کے نا ایک بات سن رہا تھا، بڑے مجھے ہنسی بھی آئی اس پر. تو وہ کہنے لگے کہ وہ ان کے کوئی شاگرد تھے، ان کے کوئی مرید ٹائپ جس طرح ہوتے ہیں وہ تھے. تو کہتے مجھے کسی نے بتایا کہ یار یہ آدمی اپنے جو ہے نا بیوی کو مارتا ہے. تو کہتے میں اتنا وہ ہوا، ان سے بلایا کہ میں بہت سخت ناراض ہوا. میں کہا یار یہ کیا بات ہوئی؟ تو تم اپنی بیوی کو جو ہے نا وہ آئندہ کے بعد اس سے وعدہ لیا کہ آئندہ کے بعد اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا. خیر اس نے وعدہ کر لیا. کہتے 4-5 مہینے گزرے، وہ دوبارہ میرے پاس آیا تو کہتا ہے کہ حضرت ایک مسئلہ ہے. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتے ہیں حضرت جو ہے نا وہ میری بیوی جو ہے وہ نماز میں سستی کرتی ہے. میں کہا کہ اچھا چلو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. تو پھر وہ کہتا ہے کہ حضرت میں جو ہے وہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتا ہوں اس لیے. تو وہ کہتے ہیں میں اتنا ہنسا کہ بھئی اصل جو ہے نا وہ اپنے اندر جو اس کے وہ نا اس سے برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو ہاتھ مارنا کیسے. وہ مارنے کا نا کوئی راستہ تلاش کر رہا ہے. وہ کہہ رہے چلو نماز کی اس کو سزا دینے لگ جاؤں. تو خیر اس میں نا ہمیں اپنے اندر بہت زیادہ وسعت پیدا کرنی ہوگی کہ جو جہاں پر گنجائش ہے، جہاں پر تھوڑی سی بھی ہے کوئی بات نہیں، مطلب اس کو جو ہے وہ ہم نے کور کرنا ہے، لے کر چلنا ہے. اور بعض اپنے چھوٹے بہن بھائی ہیں یا اپنے گھر والے ہیں، ان کی بہت ساری غیر شرعی باتیں ہم نے جو ہے ان سے درگزر کرنا ہوگا. اور اپنے ایون کے گھر میں چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی بہت ساری ہر جگہ ہم زبان سے بھی ان کو نہیں روک سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے ان کو دور نہیں کرنا. ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو. دیکھیں نا، ہو سکتا ہے آپ کے آج آپ یہ کوشش کر رہے ہیں، آج آپ دل کے اندر یہ کوڑن محسوس کر رہے ہیں اور آپ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. ہوتے 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 آج سے 5 سال بعد جو ہے آپ کا چھوٹا بھائی یا آپ کی چھوٹی بہن جو ہے وہ آپ کی بات کے اوپر عمل کرنے لگ جائے. یا آپ کا کوئی کلاس فیلو ہے، وہ اپنے سارے گناہوں کے اندر لگا ہوا ہے وہ، لیکن پھر بھی آپ سے وہ محبت رکھتا ہے، لیکن آپ صرف اس وجہ سے آپ اپنی سختی کی وجہ سے اس کو اپنے سے دور کر لیں. تو یہ تو نقصان ہو گیا نا. ہو سکتا ہے وہ آج سے 10 سال بعد وہ دوبارہ آپ سے جو ہے کسی نہ کسی چیز کے اندر وہ آپ سے وہ بات کر لے اور وہ دین کی طرف آ جائے. اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے. میرے ساتھ ایک میٹرک میں وہ تھا، جو ہماری میٹرک ہم تیاری کر رہے تھے، تو میرا ایک دوست تھا. تو ہم وہ مسجد میں بیٹھ کے تیاری کرتے تھے، بالکل چھوٹی سی مسجد تھی. اور اب یقین کریں کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا وہ گھر چلا جاتا تھا. اور رمضان کے روزوں میں وہ روزے بھی نہیں رکھتا تھا وہ. لیکن نماز کھڑی ہو رہی ہے، ہم مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، مطلب مسجد میں بیٹھ کے ہم تیاری کر رہے ہیں وہ، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. اور اس کے بعد کافی عرصے بعد جو ہے وہ سمجھاتے رہتے، اس سے بات وغیرہ ہوتی رہتی، لیکن وہ اس کو اچانک وہ 5-6 سال بعد تو ایسا وہ اس کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ نے وہ دیا، کوئی اللہ پاک نے اس کو ہدایت دی، ٹھیک ہے. وہ اب اس کی کوئی نماز بھی نہیں چھوٹتی، اب وہ شاید اس کی تہجد بھی نہیں چھوٹتی اس کی. مطلب ایسا بھی بندے کے اندر چینج آ جاتا ہے. تو اس لیے مطلب میں وہی آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ہم نے تھوڑی سی گنجائش پیدا کرنی ہے. مطلب تھوڑا سا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو ہے نا ہم ایسے زمانے کے اندر ہیں، برائی بہت زیادہ ہے، تو ہم نے لوگوں کی مطلب رعایت کرنی ہے، تھوڑی نرمی کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ چلنا ہے. یہ میں نے بات کی نہیں، اس میں مطلب خیر دونوں کا میرے خیال میں ٹیک ڈفرینٹ ہے، مگر لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری. جو میرا ٹیک اس کے اندر یہ ہے کہ جو دین ہے نا وہ فکس ہے. مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمیں دین کو آج کے دور کے مطابق وہ کر لینا چاہیے، ہمیں اس کے مطابق ہونا ہے. اب میں اس مثال اس شخص کی لے رہا ہوں کہ جو کہ انیشلی وہ انسپائر ہوا ہے دین سے، پریکٹیکلٹی کی طرف آ رہا ہے. اب وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے، ادھر سے وہ سیرت بھی پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے. اس سب کے دوران جو ہے ابھی وہ اس فیز کے اندر اس پینیکل کے اس نہج پر نہیں پہنچا جہاں پر وہ بالکل برائی کو نہ کر سکے، ٹھیک ہے. تو اب وہ چل رہا ہے، تو اس کے لیے میرا یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے اگر اتنا ہی مشکل ہو رہا ہے تو وہ چلا جائے. جب وہ چلا جائے گا اور وہ اگلے دن آ کے قرآن پاک کھولے گا نا، جب وہ پڑھے گا نا تو ایک ندامت ہوتی ہے. مطلب ایک ایسا شخص ہے نا، اس کے اندر ضمیر ہے، مطلب ہمارے نفس ہے نا، نفس ہمارا ہے، نفس مطمئنہ ہے، نفس لوامہ ہے. تو جو اس کا وہ والا نفس ہے نا اس کو ملامت کرے گا، اس کو چاہیے کہ اس ملامت کو جو ہے نا زندہ رکھے. یہ بہت قیمتی چیز ہے، وہ اس کو زندہ رکھے کہ برائی کو کم از کم برائی سمجھے. اس میں یہ علی بھائی کی بات ایڈ کروں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اگر جا رہا ہے نا، اس کو پھر آہستہ آہستہ وہ چیز نیوٹرلائز ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ بس چل رہا، تھوڑا بہت ہی کر رہا ہوں، تھوڑا بہت ہی کر رہا ہوں، اسی نے تھوڑا کیا، اگلے میں بھی تھوڑا کر لیا. وہ پھر اس کو فیل نہیں ہوتا، وہ گلٹ فیل نہیں ہوتا. تو اگر ہم لوگ جیسے اسٹرکٹنس ہوا ہے نا کہ اگر جو دائی ہے وہ اپنے پرنسپل پکا ہوگا نا، جیسے وہ کہے گا کہ میں نہیں جاتا، مطلب اپنے آپ کو سیکریفائس کر دے، وہ اپنی قربانی کرے، خود بچ جائے کسی بھی طرح سے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے. جب اس کے سامنے لوگوں کی مثال ہوگی نا کہ یار وہ بچہ بھی تو چھوڑ رہا نا، تو میں کیوں نہیں چھوڑ سکتا.
تو آہستہ آہستہ پھر وہ بھی چھوڑنے لگ جائیں گے. دیکھیں بات سنیں, بہت سے میں بتاتا ہوں, بہت سے بچوں کو ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے, اور آپ نے کہا نا کہ ہم لوگوں سے انسپائر ہوتے ہیں, تو آپ کن لوگوں کے لیے جو ہے ایک وہ فگر نہیں بننا چاہتے کہ لوگ کہیں کہ یار اس بندے نے یہ ہمارے جیسا تھا, ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اور ہمارے ساتھ انہی گیدرنگز میں جاتا تھا, ایسا کیا ہو گیا کہ یہ پہلے سے زیادہ مطمئن ہے اپنی زندگی کے لیے, یہ سیٹسفائیڈ, وہ ہر لحاظ سے سکسیزفل بھی ہے, سکسیزفل لحاظ سے وہ اپنے اکیڈمک لحاظ سے جو اور بہتر ہو گیا, اس کی ڈیلنگز ہمارے ساتھ اور بہتر ہو گئی ہیں, ہمارے ساتھ تب بھی اٹھتا تھا, ہمارے ساتھ اب بھی تھا, اب جو ہے اس کے اندر اور نرمی والا فیکٹر آ گیا. تو مطلب لوگوں کے اندر کیوریوسٹی والا جو ایک فیکٹر ہے نا, وہ ضرور آپ کو جو ہے وہ پنچ کرتا ہے. تو خیر میں بات اس کی کر رہا تھا کہ آپ کے اندر وہ مطلب فیکٹر جو ہے نا ملامت کا, وہ اس کو آپ نے زندہ رکھنا ہے, اور اس کے ساتھ ایسا ہوگا کہ ایک دو آہستہ آہستہ جو ہے نا آپ دور ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے, ایک جب وہ پوائنٹ آ گیا نا, جب آپ کو اس کی حکمت سمجھ میں آ گئی کہ یہ میرے لیے نہیں ہے, تو ایک واقعی میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ ایک پوائنٹ آپ کی زندگی میں وہ آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ یار میں اس جگہ پر جاؤں گا نا تو یہ میری توہین ہے, مطلب یہ میری توہین ہے کہ جو چیز جس چیز کو میں لے کے چل رہا ہوں نا, یہ چیز میری توہین ہے کہ جو چیز میرے دل کے اندر ہے اور جو جدھر میں جا رہا ہوں نا, یہ چیز اس سے وہ مطلب میری اتنی وہ نہیں ہے. جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا, تو اصل میں ہم بات اسی چیز کی کر رہے تھے نا کہ آپ کو مشکل ہو رہی ہے کہ اب آپ باقی جا رہے ہیں اور آپ نہیں جا رہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایسے بندے چاہیے کہ 10,000 ایک طرف ہوں, اس کا صحیح نظریے پہ کھڑا ہو کے بے شک 10,000 غلط کر رہے ہیں نا, تو وہ اپنے نظریے کے اوپر کھڑا رہے. ہم نے الٹیمیٹلی آج کی یا اپنے چھوٹوں کو جو جنریشن ہے ان کو اس پوائنٹ تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے, جیسے لائٹر نوٹ میں اس کی ایگزامپل یوز ہوتی ہے پالیٹکس ہے نا پاکستان کی, اس میں ہوتا ہے کہ ایک پولیٹیشین ساری زندگی ایک بندے کے خلاف رہا ہے, لیکن جب کام آیا تو اسی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. پہلے پوری زندگی اس کو خراب کہتا رہا ہے, اور لیکن جب آیا تو اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے. پھر اس نے پوری اپنی زندگی میں اس کو غلط کس بیس پہ کہا. تو یہ ہے نا کہ اگر ہم لوگ ایک چیز کو غلط کہہ رہے ہیں اور اس کے خلاف اگر ہم اسٹرگل کر رہے ہیں, تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس سے کسی نہ کسی طرح سے اوائڈ ہی کریں. لیکن وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اس میں نا جس طرح کوئی ہماری فیملی گیدرنگز ہوتی ہیں, فیملی ٹھیک ہے, نہیں فیملی گیدرنگز نہیں, جس طرح فیملی گیدرنگز وغیرہ ہے نا, یہ اس طرح کی بعض ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پر نا جس طرح میں نے آپ سے شادی وغیرہ شادیاں وغیرہ جو ہو گئی نا, تو اس میں ہمیں نا بعض اوقات ہمارے سامنے بھی وہ ہو رہا ہے, سارا میوزک وغیرہ بھی ہو رہا ہے یا میوزک وہ, لیکن تب بھی ہمیں وہاں پر جو ہے وہ بیٹھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اور اس میں یہاں اس مسئلے کا حل جو ہے وہ بائیکاٹ نہیں ہے. مطلب آپ جو ہے اس گیدرنگ کا بالکل بائیکاٹ کر دیں, یہ اس کا حل نہیں ہے. اور اس میں جو ہے نا وہ اس میں ہمیں تھوڑا سا مطلب اگر وہاں آپ کو شرکت کرنی بھی پڑ رہی ہے, اور آپ وہاں پہ شرکت, اور آپ ضرور کریں شرکت, اگرچہ وہاں پر اس طرح کا ہے کہ آپ نے کہا کہ پردے کا انتظام نہیں ہے اور وہ سارا وہ نہیں ہے کہ جس طرح ہونا چاہیے تھا ویسا وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن نا یہ جو آپ نے جو صلہ رحمی کرنی ہے, یا اپنے لوگوں اپنے جو فیملی کے ساتھ اپنے تعلقات جو رکھنے ہیں نا, وہ زیادہ ضروری ہے. ہاں دیکھیں نا, مثلاً آپ نے بھائی اب یہ والی اس طرح کی وہی آپ کے بعد کوئی کھانے کے ٹائم آپ آ جائیں, ٹھیک ہے, آپ چلتے پھرتے رہیں, آپ ملتے جلتے رہیں, آپ باہر چلے جائیں, آپ اندر آ جائیں, ٹھیک ہے, تھوڑا سا مطلب اپنے آپ کو وہ کر لیں. لیکن اگر آپ کو بالفرض وہاں بیٹھنا بھی پڑ گیا ہے اور وہاں پر میوزک وغیرہ ہو رہا ہے, وہاں پر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, تو اس کے اندر بھی نا تھوڑا سا آخری درجے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے نا, تو میں آپ سے شاید وہ مجھے آپ کی بات سے اختلاف میں آپ کی بات سمرائز کروں گا, مجھے سمجھ آ گئی جی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ گیدرنگ ہوتی ہیں جہاں پہ جانا ناگزیر ہوتا ہے. فار ایگزامپل کسی فیملی کو بہت قریبی ہمارے آ گئے, کزن کی شادی آ گئی فار ایگزامپل, اب وہاں پر اگر نہیں جائیں گے تو امی پیرنٹس الگ ناراض ہوں گے, وہ کہیں گے تم کسی سے ملتے نہیں ہو, وہ پھر آپ کا بائیک آؤٹ کر دیں گے, پھر وہ آپ سے بات نہیں کریں گے. تو وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ کچھ جگہ ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ناگزیر ہوتا ہے آپ کا جانا, وہاں پر آپ جائیں, لازمی جائیں اور اپنے آپ کو بچا لیں. کچھ ہوتے ہیں جو آپ کے لیے آپشنل ہے, آپ چھوڑ بھی سکتے ہو اور آپ جا بھی سکتے ہیں. آپ چھوڑ دو گے تو آپ کو زیادہ افیکٹ نہیں پڑے گا. اگر کانسرٹ ہو گیا, اگر میں ایک میوزیکل کانسرٹ چھوڑ دوں گا تو اس پہ نہ جانے سے کوئی افیکٹ نہیں ہوگا, تو وہ آپ لازمی چھوڑیں جس میں کھلا کھلا ہو رہا ہے. لیکن نا جس میں ایک آپ کا اس کا عنوان ہی مطلب میوزیکل کنسرٹ ہے, ٹھیک ہے, ساری بات ہے, وہ تو بالکل ہی وہ, لیکن اگر آپ کو کوئی ایسا کوئی عنوان ہے, آپ کی جو ہے نا وہ آپ کی کوئی پارٹی ہے, آپ کی اس طرح وہ ہوتی ہے, فیئر ویل پارٹی ہو گئی, یا اس طرح کی کوئی پارٹی ہوتی ہیں, آپ کی اینول کوئی پارٹی ہو گئی, تو اس کے اندر آپ جو ہے نا وہ آپ کے دوست, اب دیکھیں نا, اب یہ آپ کے جو مثلا آپ کے MBBS مکمل ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب آپ کی یہ جو فائنل میں جو پارٹی ہوگی یہ پوری زندگی یاد رکھی جائے گی. 25 کو ہماری ہے. اچھا, اب جس طرح ہے آپ کی, اچھا, اب یہ پوری زندگی جو ہے نا یاد رکھی جائے گی, ٹھیک ہے. اب یہ دوست جہاں بھی ملیں گے وہ جو ہے گروپ فوٹوز دیکھیں گے کہ یار یہ ہمارا دوست تھا, وہ, تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا اس میں شرکت کرنی چاہیے. مطلب ہاں وہ ہے کہ جب اس میں اس طرح کا کوئی سیگمنٹ آتا ہے تو وہاں پر آپ جو ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو وہ کر لیں کہ بھئی آپ جو نامحرم کے ساتھ آپ نے جو ہے کوئی آپ نے ڈانس کرنا ہے,
یا آپ نے اس طرح کا کوئی کام وہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, یا آپ نے کوئی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر جو ہے نا وہ اس طرح کے اگر کوئی اس طرح کے کوئی وہ کام ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک حقیقت ہے ہمارے ہاں کہ اس طرح کی برائیاں پائی جاتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہم نے ان سے جو ہے وہ بچنا ہے ان سے, تو آپ اس طرح کے نہ کریں. ہم جو ہے وہ تھوڑا سا وہ, لیکن ہم شرکت ضرور کریں گے. ہمارے کسی دوست کو یہ نہ ہو کہ یار یہ تو اتنا وہ خوش تھا یا وہ تھا, یار یہ ہمارے ساتھ جو ہے آیا نہیں اتنا, وہ اس چیز کو وہ کرے, تو تھوڑا سا نہیں اس میں چلنا چاہیے. تھوڑا لینینسی, مطلب وہی بات سمجھ میں ہے نا کہ جو آپشنل ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں, اور جو مینڈیٹری ہے اس کے اندر مطلب آپ لوگوں نے کہا نا کہ وہاں پہ اگر بیٹھنا بھی پڑے تو اپنے مطلب جس کو کہتے ہیں نا اس کو اچھا نہ سمجھے, دل کے ہاں اندر بالکل, وہ دل کے اندر جو ہے نا وہ. میں اس کے اندر ایک اور پوائنٹ ایڈ کرتا ہوں کہ ہاں آپ دیکھیں بات میوزک کی چلے گا کر لیں کہ اگر میوزک ہے تو آپ اب تو اور نشید وغیرہ بھی ہیں اس طرح کی, انگلش بھی اور دوسرے بھی, آپ ان کو آپشن دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ کو کرنا ہی پڑ رہا ہے تو آپ جو ہے کم از کم ہونا لائٹر نوٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چیزیں شاید اس طرح بھی ہو سکتی تھی, ایک طریقے سے اس وقت نہ کہیں, بعد میں کہ الٹیمیٹلی آپ کا پرپز فلفل ہونا چاہیے. مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی اگلوں کے رنگ میں ہی رنگ جائیں, آپ کا اپنی ایک جو ہے نا, اگر وہ ہو گیا تو آپ کا وہ سارا پچھلا وہ زیرو ہو جائے گا, پھر جب بھی آپ اگلی بات کریں گے نا تو وہ لگے گا کہ تم بھی تو یہ کرتے تھے, مطلب ہاں وہ پھر ہاں یہ بات ہوگی ہے. لیکن اس چیز کو ہم نے گناہ سے اس لیے نہیں بچنا کہ لوگ ہمیں وہ مطلب وہ کیا کہیں گے, یہ الگ بات ہے. جی مطلب اگر دیکھیں نا, اگر میں آپ سے کوئی بات کہہ رہا ہوں کہ یار نماز آپ پڑھنی چاہیے, آپ کو جو کرنا چاہیے, تو اس میں مجھے یہ چاہیے کہ میں اپنی نمازیں درست رکھوں, ٹھیک ہے. لیکن اگر میری نمازیں درست نہیں ہے نا, تو مطلب میں یہ کہوں کہ آپ مجھے کہہ دیں گے کہ ہاں یار تمہاری اپنی نمازیں درست نہیں ہے, تو اس کو ہم نے وہ نہیں کرنا, کیونکہ اس میں نا پھر ایک ریاکاری کا ایلیمنٹ بھی آہستہ آہستہ وہ دل میں آنا شروع ہو جاتا ہے. تو بس ہم نے ویسے عمل کرنا ہے کیونکہ میری اپنی ضرورت ہے کہ میں نے عمل کیوں کرنا ہے, کیونکہ میری اپنی ذاتی ضرورت ہے, اس کے بغیر میرا کوئی چارہ کار نہیں ہے, اور میں نے دوسروں کو کیوں بتانا ہے, یہ میرا جو ہے وہ میری ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں الگ الگ جو ہے وہ اس کو ہم لے کے چلیں. بہرحال میں آپ سے وہی کہوں گا, جس طرح آپ ماشاء اللہ آپ کی ایج ہے نا, ابھی آپ اس میں اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں, تو تھوڑا سا اس میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں, تو اس میں ہم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھنا ہے. جو کبیرہ گناہ ہے, جو ظاہر بات ہے جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ, جس طرح لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ. اب یہ نہیں فرمایا کہ تم زنا نہ کرو, ٹھیک ہے, مطلب قریب مت جاؤ, کہ اس کا مطلب ہے کہ خود اپنے آپ کو گناہ سے ہم نے کافی پہلے روک لینا ہے, مطلب کیونکہ گناہ کی طرف لے جانے والی جو چیزیں جو چیزیں ہیں نا, تو ظاہر بات ہے اس کو ہم نے بچانا ہے. لیکن ہم نے اس میں شدت پسند بھی نہیں ہونا, مطلب یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں اس میں ہم نے بہت شدت بھی نہیں اختیار کرنی کہ ہم جو ہے وہ اتنے شدید ہو جائیں کہ لوگ ہمارے سے دور بھاگنے لگ جائیں, ٹھیک ہے, یا ہم جو ہے نا وہ ہو جائیں. بس ہم نے اپنے آپ کو اب اس کے اندر بات یہ کہ ایک کلاس اگر 327 کی ہے یا 350, اس کے اندر سارے کے سارے تو آپ کے دوست نہیں ہیں. بالکل. میں اصل میں میرا جو پوائنٹ ہے, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو انسپائر کرنا ہے, آپ نے نہیں لوگوں سے انسپائر ہونا. مطلب آپ سچ بات کے اوپر ہیں تو آپ اس سے پہلے اپنی جس کو کہتے ہیں کہ کریکٹر اس طرح کر لیں کہ لوگ آپ سے انسپائر ہوں. جو آپ کے دوست ہیں سو کالڈ, آپ کے 7-8 لوگ ہوں گے نا, وہ آپ کے ساتھ اس چیز کے اوپر اگری ہوں کہ ہاں یار یہ چیز جو ہے نا اس لحاظ سے مناسب نہیں ہے. ہاں جو اتھارٹیز ہیں جو اس کو کنڈکٹ کر رہی ہیں, اگر وہ ان سب چیزوں کا خیال رکھے تو ویل اینڈ گڈ ہے. تو بوائکاٹ کا مطلب دوسروں سے نفرت کرنا نہیں ہے. بوائکاٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے اس چیز کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے جس چیز کو ہم غلط سمجھتے ہیں, اور کل کو میں نے ممبر کے اوپر بیٹھ کے یا میں نے کیمرے کے سامنے آ کے اس کو غلط بولنا ہے. تو اس میں نا مجھے جب بھی میں یہ کرتا ہوں مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے کہ وہ کہا ہے کہ ایک بندہ جو دوسروں کو تو اچھے بات سے روکتا ہے لیکن خود وہ کام کرتا ہے, بری بات سے روکتا ہے, خود وہ کام کرتا ہے, تو اس کے لیے عذاب قیامت والے دن زیادہ ہے. وہ مجھے عذاب میرے دماغ میں نہیں آ رہا کہ وہ گدھے کا کوئی اس طرح چمڑی اتار کے اور اس طرح اس کو کیا جائے گا, آنتڑیں اس کی باہر ہوگی. وہ ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے حدیث, لیکن وہ اس طرح ہوگا کہ جو بندہ دوسروں کو تو برائی سے روکتا ہے لیکن وہ خود اسی میں مبتلا ہوتا ہے اور اس میں اس کو گلٹ بھی نہیں فیل ہوتا, تو اللہ تعالیٰ اس سے تو پوچھے گا نا کہ تم دوسروں کس بیس پر روکتے تھے. ہاں, اور یہ اصل میں یہ بات ذہن کے اندر آنا کہ میں اس لیے جاؤں کیونکہ باقی جا رہے ہیں, یہ تب ہوتا ہے جب آپ ابھی اس پوائنٹ پر نہیں پہنچے ہوتے. مطلب جب آپ ابھی اس فیز پر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جب آپ ابھی لرننگ کے پروسیس میں, ایک دفعہ آپ اس پوائنٹ کے اوپر پہنچ گئے نا, جب آپ کو قرآن پاک آپ نے انٹرنلائز کر لیا, آپ نے سیرت کر لی, تو آپ کے لیے یہ چیزیں آپ خود اس کو جو ہے نا وہ سمجھیں گے. اور اس کے کاؤنٹر کے اندر کہ بھائی اب میں نے انجوائے بھی تو کرنا. دیکھیں پرسنلی میں نے یہ ساری چیزیں کی ہوئی ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں, شاید کسی کو اگر فائدہ ہو جائے اس سے, کہ ہم نے جب کیا نا ان سب چیزوں سے, یا جب چیزیں سمجھ میں آئے کہ یار یہ اس لحاظ سے بہتر نہیں ہے, تو میں اور میرا فرینڈ سرکل جو ہم 6 لوگ ہوتے تھے, تو ہم یہ کرتے ہوتے تھے کہ ہم اسی دن, ٹھیک ہے, ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے کسی کو چڑھانا ہے, ہمارا یہ تھا کہ ہم نے بھی تو انجوائے کرنا ہے.
تو ہم اسی دن جو ہے نا خود آؤٹنگ پہ باہر چلے جاتے تھے. ہم نے ہر طرح کا انجوائے کیا. ٹھیک ہے, ہم کسی ڈنر پہ چلے گئے, ڈائن آؤٹ کر لیا, ہم کسی اور آؤٹ آف سٹی چلے گئے گاڑی کے اوپر, مطلب گھومنے پھرنے, اور بہت چیزیں. ہاں, اور میں آپ کو لٹرلی بتاتا ہوں, یہ پرسنل ایکسپیرینس, واقعی لوگ اس سے انسپائر بھی ہوئے, مطلب ہوتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں نا آپ کو کہ یار مطلب کہ ہم جیسے ہی تھے اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں, تو دیر شوڈ بی سم ریزن. تو جب وہ اس چیز کو کرتے ہیں, کیوروسٹی کے اندر آپ سے ملتے ہیں, آپ سے بیٹھتے ہیں, تو آپ کو اور بہتر طریقہ مل جاتا ہے اس چیز کو کرنے کا. بات میری یہی ہے کہ آپ نے اسٹینڈ آؤٹ کرنا ہے اپنے نظریے کے اندر. آپ نے باقیوں جیسا ٹھیک ہے لینینسی جہاں پر بہت زیادہ مجبوری ہے وہاں تو آپ اللہ کے ہاں بھی بالکل ایسا ہی ہے. وہ ہے, مگر یہ ہے کہ یہ تب کا ہے کہ جب تک آپ اس فیز کے اندر ہیں کہ ابھی آپ کو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں, تو اس وقت فوراً ہی آپ نہ کریں. ہاں, آپ ایک دفعہ پوائنٹ پر پہنچ گئے, چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گیا, تب تو آپ کے لیے ویسے ہی معاملات اچھا, اب آسان ہو جائیں گے. کنکلوژن کی طرف جاتے ہوئے جو سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ نے دین سیکھ لیا, قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیا, حدیث پڑھنی شروع کر دی. اب یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے کالجز میں کس طرح اس کو امپلیمنٹ کریں گے, مطلب لوگوں تک ہم کون سے سورسز یوز کریں گے پہنچانے کے لیے بات, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کالج اور کلاس میں سب کے سامنے آپ مائک تو نہیں پکڑ سکتے کہ غلط کر رہے ہو تم لوگ, ایسے تو نہیں ہوگا. تو کون سے ہم طریقے یوز کر سکتے ہیں کہ اپنے کالجز میں, اپنی یونیورسٹیز میں ہم دعوت کا کام شروع کر سکیں؟ تو یہ اگر اس میں آپ بیٹھ کریں, اس میں یہ جو ہے نا دعوت والا کام, یہ تو ہم نے مطلب کرنا ہی کرنا ہے نا, ہم لوگوں کو بات جو پہنچانی ہے, تو اس کے لیے کوئی بھی ہم طریقہ اختیار کر لیں, وہ چاہے وہ کسی بھی, وہی میں کسی مسلک کا اس لیے میں نام نہیں لے رہا کیونکہ ہمیں مسالک کے اندر جو ہے نا اس اختلافات میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے, اور یہ ساری اچھی بات نہیں ہوتی. تو ہم نے جو ہے نا وہ یہ کرنا ہے کہ, لیکن اس میں جو زیادہ جو افیکٹو جو چیز ہوتی ہے نا وہ ہے ایک فردن, مطلب ہم کسی جو ہے وہ دوست کے ساتھ جو ہے بیٹھ کرنا, تو اس سے تھوڑا سا گپ شپ کریں, پہلے اس کے دل کے اندر ہم جگہ بنائیں. ٹھیک ہے, ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا تعلق بنا کر پھر اس کو جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا ہم بات چیت کرنا شروع کریں اس سے. اور پھر اس میں ہم جو ہم لے کر جو ہم نے آنا ہے نا کسی کو بھی, اپنے دوست کو یا کسی بھی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو ہم نے دین کی طرف لے کر آنا ہے, تو ہم نے جو ابتدا جو کرنی ہے نا وہ بالکل بیسکس سے جو کرنی ہے. مطلب ہم نے سب سے پہلے عقائد کے اوپر محنت کرنی ہے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ درست ہو جائے, اس کے اخلاق, وہ جو ایمانیات جو ہے وہ درست ہو جائے, کیونکہ جب بیس اچھی ہو جائے گی نا تو اس کے بعد پھر جتنی مرضی وہ عمارت ہوگی نا وہ آگے چلے گی. اور پھر اس میں دوسری بات ایک اور جو ہے نا وہ میں عرض کروں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بہت بنانا ہے, کہ جو دعوت والا کام ہے نا بہت مشکل کام ہے اور بہت زیادہ اہم بھی کام ہے. ٹھیک ہے, جتنے فضائل ہیں نا اور اسی لحاظ سے مشکل بھی بہت ہے. تو ہم نے اللہ پاک سے یہ دعا کرتے رہنا کہ یا اللہ مجھ سے کام لے لے, اور اللہ پاک جو ہے وہ جس طرح بھی آپ سے کام لے لیں, اللہ پاک ہو سکتا ہے آپ سے تحریر کی صورت میں کام لے لیں, اللہ تعالیٰ آپ سے جو ہے وہ زبان کے کلمات کے ذریعے سے جو ہے وہ کام لے لیں, اللہ پاک کسی بھی ذریعے سے اللہ آپ سے کام لے سکتے ہیں. کیونکہ اللہ پاک اس بندے کو قبول کر لیتے ہیں کہ جو بندہ بالکل تیار ہوتا ہے, اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے. ایک بندہ اپنے آپ کو پیش ہی نہیں کر رہا, اپنے آپ کو وہ تیار ہی نہیں ہے, تو اس کو پھر اب آپ یہ کہیں کہ وہ کیا سبب بنے گا یا وہ کون سا طریقہ ہوگا, یہ آپ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں. بالکل ایسے ہی. تو اللہ تعالیٰ راستے کھول, لیکن اب راستہ اللہ پاک راستے کھول دیں گے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں کہ ہمیں کس طریقے سے اللہ پاک ہمیں قبول کریں گے یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے. بس ہمارے اندر اللہ پاک ایک جو ہے وہ چاہت دیکھیں گے اور ہمارے اندر ایک جذبہ دیکھیں گے, اور اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہے. اس کے اندر مطلب احمد کا جو سوال ہے اس میں مطلب میرا جو ہے وہ پوائنٹ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس کے اندر یہ ہے کہ کچھ لوگ, اب لوگوں کی بھی نا ڈفرینٹ سائیکالوجی ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتی ہیں جیسے کہا کہ وہ ایزیلی بات کو, مطلب آپ ان کے اوپر 10% کرے بات سمجھائیں نا وہ سمجھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یا ایک تو وہ پارٹی ہے کہ جو بات سمجھ جاتی ہے اور وہ اس پہ امپلیمنٹ بھی کر لیتے ہیں. آپ کے بھائی جان یہ بات تھوڑی نا ایسی ہے کہ ہمارے اس میں نا اجازت نہیں ہے اس چیز کی, وہ اس بات پہ ان کا دل بڑے نرم ہوتے ہیں, وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں, ہم مانتے بھی ہیں. دوسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ یار یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, مگر وہی بات ہے نا کہ ایمان کے لیول کی بات ہوتی ہے, مگر وہ اتنا ایمان کے اس لیول پہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو نہ کر سکیں. تیسری طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ہم ان کو بات کریں وہ تو ایکسیپٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے, الٹا اگینسٹ ہو جاتے ہیں, وہ اگینسٹ ہو جاتے ہیں. اب ہم نے پہلے والے بات تو اب ہم کر رہے ہیں نا, ہم اس پوائنٹ کے اوپر ہیں. جو دوسرے والے 2 کیٹیگریز ہیں ان کا یہ ہے کہ جو دوسری والی ہے نا, آپ ان کے ساتھ نا جڑے رہیں. ٹھیک ہے, آپ ان کے ساتھ باہر جائیں, آپ ان کے اوپر نا انویسٹ کریں. انویسٹ کیسے کریں کہ آپ کے یار دوست ہے نا آپ کا یا کوئی بھی, آپ یا جانی چلو باہر ذرا ہم چلتے ہیں,
ٹھیک ہے, آپ اس کو جو ہے چائے کے ڈھابے پہ لے جائیں, ایک پراٹھا جو ہے وہ کروائیں, چائے کروائیں, ٹھیک ہے, اس کے انٹرسٹ کے بارے میں آپ نے بات کری, مطلب بعد میں بل اسے دلوائیں. نہیں بل تو ابھی میں آ رہا ہوں نا بل پہ. تو آپ نے مطلب اگر وہ فٹ بال کا شوقین ہے تو آپ نے فٹ بال سے ریلیٹڈ بات کرنی ہے, جس طریقے سے وہ ڈاؤن ہونا ہوتا ہے نا, آپ نے اس طریقے سے جو ہے نا اس سے بات کرنی. اینڈ میں سب آپ نے بل چل آپ نے پے کرنا, آپ نے اس دین کی کوئی بات نہیں کرنی, ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو پریکٹیکل اسٹیپس بتا رہا ہوں آپ نے کرنا ہے کیا. آپ نے جو ہے کچھ عرصے بعد جو ہے نا پھر جس کو کیا کر دینا, آہستہ آہستہ وہ اگر ہوا تو وہ کہے گا یار چلو آج جو ہے میں بھی, وہ خود آپ کو کہے گا یار آؤ ہم چلتے ہیں نا. پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا ایک بانڈنگ کریٹ ہو گیا بات کی, ٹھیک ہے. اب وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہے, سن تو اس نے پہلے بھی لی تھی, اب سننے کے بعد جو ہے نا کچھ 10 سے 20% وہ کچھ نہ کچھ ایفرٹ کرے گا. دوسرا آپ نے اس سلسلے میں کام یہ کرنا ہے کہ آپ جب اس کے ساتھ ہو گے نا تو آپ نے یہ نوٹس کرنا ہے کہ آپ نے نا اس کی مشکل میں کام آنا ہے. مطلب لائک اس کو کوئی بھی مشکل ہے نا, مطلب کرا دو مشکل میں پھنس گیا, یہ بھی تھوڑا سا اسٹیٹمنٹ ہے, یہ ہم شیخ سے پوچھیں گے اس کے بارے میں کیا کہنے کا کیا ہے. مطلب مشکل سے مراد یہ ہے کہ فار ایگزامپل اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, اس کو نوٹس پرووائڈ کرنے, آپ اس کو پرووائڈ کر دیں, ٹھیک ہے. اس کے گھر کے اندر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ مطلب عیادت کے لیے آپ اس کے کوئی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ جو ہے سر فہرست دوسروں سے آگے ہوں, ٹھیک ہے. کیونکہ ہم دیکھیں ہم اس کو تو بھول جاتے ہیں جس نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا تھا, نمازیں ادا کی تھی, مگر ہم اپنی زندگی میں اس شخص کو کبھی نہیں بھول پاتے جس نے ہماری نا مدد کی ہوتی ہے, مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو اگر آپ کو اس سب ڈیوریشن کے اندر کچھ ایسا موقع مل جاتا ہے تو میں آپ کو بات لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں, وہ بندہ ڈاؤن ہے, آپ اس کے بعد اس سے کوئی بات کریں گے نا, وہ بات کرے گا کہ یار دیکھو یہ میرے دوست یہ بھی تھے, مگر وہ کہاں پر تھے جب مجھے ان کی ضرورت تھی, کون کھڑا تھا میرے ساتھ, یہ کھڑا. تو اب آپ نے اس کو ہر لحاظ سے سائیکولوجی انٹیلیجنٹلی اور ہر لحاظ سے آپ نے اس کو کہہ لیا. اس کے بعد اب جو بات کریں گے تو وہ اس کے اوپر اب امپلیمنٹ بھی سنے گا بھی صحیح اور امپلیمنٹ بھی کرے گا, ٹھیک ہے. یہ تو ہوگی دوسرے طرح کے لوگوں کی بات. جو تھرڈ اسٹیپ ہے ان کے لیے تھوڑا سا پیشنس آپ کو بھی دکھانا پڑے گا, ٹھیک ہے, بس اسٹک ان کے ساتھ بھی آپ نے رہنا ہی ہے. اچھا جی بالکل. اس میں اس میں نا ایک اور بات کہ ہمیں نا دوسروں کی جو ہے وہ اچھائیاں دیکھنی چاہیے. اب یہ جملہ بہت ہم بولتے ہیں کہ یار ہمیں دوسروں کی اچھائیاں دیکھنی چاہیے, لیکن آپ اس کو نا یوں سمجھیں کہ جیسے مثلا ہمارے پاس ہے نا, آپ یہ کمرے میں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو کسی پیپر کی ضرورت ہے, آپ نے کوئی کاغذ جو چاہیے آپ کو آپ نے لکھنا ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے. تو آپ کے یہاں پر جو ہے نا وہ پورے رجسٹرڈ اتنے سارے فولڈرز پڑے ہیں آپ کے, آپ کوئی بھی سب پیج جو ہے وہ اس کو نکالتے ہیں, آرام سے لکھ لیتے ہیں. اچھا وہ خراب ہو جاتا ہے, آپ دوسرا جو ہے وہ لے لیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کو ڈھیر لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اچھا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کو کوئی پیج چاہیے اور یہاں پر بہت سارے کاغذ پڑے ہیں, لیکن وہ سارے جو ہے وہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کچھ نہ کچھ, کوئی بھی کام کا نہیں ہے. آپ دیکھ پورا کمرہ جو ہے پیپر سے بھرا ہوا ہے, اس میں آپ کو کوئی چھوٹی سی چٹ مل جاتی ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کے کام کی جو ہے چھوٹی سی چٹ ہے نا, آپ اس کو بڑے احتیاط سے آپ لیتے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کو کہ یار مجھے کاغذ مل گیا, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو بڑے احتیاط سے استعمال کرتے ہیں. تو بالکل اسی طرح برائیاں اتنی زیادہ ہیں, یا ہم قیامت کے قریب ہیں, ایسے زمانے کے اندر ہیں, تو ہمیں جو اچھائی ہمیں مل رہی ہے نا وہ بہت قیمتی ہے. ہمارا کوئی دوست ہے, اس کے اندر 1000 خامیاں پائی جاتی ہیں, اس کی کوئی ایک اچھائی آ گئی ہے نا, ٹھیک ہے, تو ہم کہتے ہیں یار واہ, وہ نماز بھلے نہیں پڑھ رہا, وہ بہت زیادہ وہ غلط کاموں میں پڑا ہوا, بہت سارا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ نے یہ دیکھا کہ یار وہ اذان ہوئی نا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا, ٹھیک ہے, یا موبائل چلا رہا تھا, اسے موبائل فوراً آف کر دیا. اب یہی جو مطلب وہ چیز ہے, آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ردی کا اتنا بڑا سارا وہ کمرہ بھرا ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں سے ہمیں جب مل گیا, یہ بہت بڑی قیمتی بات ہے. تو ہم نے جو ہے نا اپنے دوستوں کی, اپنے ساتھیوں کی, یہ چیزیں ہیں نا اچھائیاں, ان کی بڑی قدر کرنی ہے. جب ان کی قدر کریں گے نا تو انشاءاللہ آگے سے آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاملہ وہ ہوتا چلے. اور اللہ تعالیٰ کو بے نیاز ذات ہے, کوئی اللہ پاک کو کسی بندے کا کون سا عمل پسند آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, کسی بندے کے کوئی چھوٹی سی عمل کوئی بات پسند آ جاتی ہے. کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ وہ جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک فاسق فاجر جو ہے وہ عورت تھی اور بدکار عورت تھی, اللہ پاک نے صرف اس کو اتنا سا عمل قبول کر لیا. اب وہ کہاں کبیرہ گناہوں کے اندر مبتلا تھی اور کہاں جو ہے وہ اس نے کتے کو پانی پلا دیا, اللہ پاک نے بخش دیا, ٹھیک ہے. تو اس چیز کا ہمیں دائی کو خاص طور پر, اب یہ ہمارا ٹاپک دعوت کی طرف چلا گیا. اب ہم اصل میں وہ ہم اس کے درجے سے آنا, ایک تھا کہ پہلے وہ سیکھنے اس نے کیسے, پھر وہ چلے سیکھ لیا, اب وہ اس پوائنٹ پر پہنچ گیا کہ اس نے شروع کیسے کر لیا. جی اب ہم وہ اصل میں اس طرف پہنچ گئے تھے. تو اس میں ہمیں نا اس چیز کا بہت وہ کرنے, اس کی قدر کرنی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ تعالیٰ کے اخلاق اپناؤ. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ پاک کا صفاتی نام بھی ہے شکور. قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرتے ہیں کہ قدردان, کہ اللہ پاک جو ہے وہ بہت قدردان ہے.
ہم کچھ چھوٹا سا عمل بھی کرتے ہیں نا, اللہ پاک اس کو سنبھال کے محفوظ کر کے رکھ لیتے ہیں, اور قیامت والے دن ہمارے سامنے وہ لے کر آئیں گے, اور ہو سکتا ہے اسی عمل کی وجہ سے بخشش. تو ہم نے بھی یہ صرف ہم نے اپنانی ہے کہ ہم نے دوسروں کی اچھائیوں کی بہت قدر کرنی ہے, چاہے وہ 1000 برائیوں کے اندر ایک اچھائی کیوں نہ ہو. صحیح سے. چلیں اس کے اوپر میں وہ اپنی بات کر رہا تھا, 2 طرح کے لوگوں کی تو میں نے بات کی تھی. جو تیسرے جو کہ آپ کی فی الوقت بات سننے کو کمپلیٹلی بالکل راضی ہی نہیں ہے, ان کے ساتھ آپ نے جس کو کہتے ہیں نا ایک صبر والا ایک پیشنس, ان لوگوں کے ساتھ آپ نے زیادہ جو ہے وہ دکھانی ہے, اور آہستہ آہستہ آپ نے اپنے پریکٹیکلی بھی اپنے عمل سے بھی ان کو جو ہے وہ کرنا ہے, اور دعا بھی ان کے لیے کرنی ہے. اور الٹیمیٹلی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جب دعوت دیتے ہوتے تھے تو بڑا پریشان ہوتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کنسول کرنے کے لیے کیا کہ نبی کیا آپ اس غم کے اندر اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے, بے شک ہدایت دینے کا کام جو ہے وہ اللہ کا. تو اکثر بعض اوقات جب ہم اس سائڈ پر آ جاتے ہیں نا, ایک تو ہم خود ایکسٹریم ہو جاتے ہیں, ایک تو ہمیں ایکسٹریم نہیں ہونا, ٹھیک ہے. لوگوں کو سمجھنا ہے کہ ابھی ہم ہو سکتا ہے 80% پہ ہوں, وہ ابھی 5% پہ ہوں, تو ہمیں ابھی ان کے حساب سے چیزیں ڈائجسٹیبل ہی لے کر ان کے لیے چلنی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے ان کے حساب سے صبر کا, دعا والا فیکٹر اور ہدایت, الٹیمیٹلی ہم یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ شاید اب نا میں نے نا ٹھیکہ اٹھا لیا. بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی قبر میں جا کے اپنا جواب دینا ہے اور اس نے اپنا دینا ہے. آپ سے سوال ایفرٹ کا ہوگا, آپ نے ایفرٹ پٹ کی, آپ بالکل اپنے سوال کے جواب کے اندر جو ہے بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ ہوگے. تو آپ نے بالکل یہ کام کرنا ہے, آپ نے ان کے لیے دعا کرنی, دعا کہ آپ کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ضرور. اور خیر اس سے ہمارا جو ہے وہ سیشن کا ٹائم بھی تقریباً اینڈ ہو رہا ہے, تو میں کنکلوڈ کر دوں ہمارے سننے والوں کے لیے کہ سب سے پہلے تو جو ہے نا آپ نے ایک تڑپ پیدا کرنی ہے, امپورٹنس جو ہے وہ جانیں, اللہ تعالیٰ کو جانیں. اس کے بعد آپ کے ایک دل کے اندر ایک وہ ہوگی کہ مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات کتنے ہیں, مجھے اس شخصیت کے جس ذات کے بارے کے اندر جو ہے نا ہونا چاہیے. قرآن سے آپ نے بھی بولا, احمد نے بھی اس سے اگری کیا کہ سب سے پہلے قرآن پاک, اور قرآن پاک میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی کا اٹھائیں, آپ کسی کا بھی اٹھا لیں, اس میں کوئی نہیں. آپ جو ترجمہ جو ہے نا وہ ایک دفعہ گزاریں, ساتھ ساتھ اگر آپ کی استطاعت ہے تو سیرت جو ہے اس کو ساتھ ساتھ ریڈ کر لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ یہ کر لیں گے نا تو آپ کے اندر اور پیاس بڑھے گی, کیونکہ یہ چیز ہی ایسی ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ رک جائیں گے. ہاں آپ نے سٹیپس کو جو ہے نا تھوڑا کر لیں بٹ کنسسٹنٹ کر لیں. جن ڈیز کے اندر آپ کا ایمان کا لیول زیادہ ہے اس دن آپ 2 رکوع پڑھ لیں, مگر آپ کی باٹم لائن جو ہے وہ روزانہ کی روزانہ اچیو ہو, کنسسٹنسی آپ میں ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ آپ کے لیے راستے کھول دیں گے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ جو ہے وہ احادیث کی طرف آ جائیں گے. میں کہوں گا کہ اگر کسی کو ہے کہ حدیث بھی کرنی ہے تو آپ ٹھیک ہے بخاری بہت ایکسٹینڈیڈ آپ وہ نہ کریں, آپ مشکات المصابیح ہے آپ ٹھیک ہے, اس کے اندر چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر دی ہوئی ہیں, اس میں کوئی اس طرح کی مسئلے کی بات بھی نہیں ہے, تو آپ وہ ریڈ کر سکتے ہیں. پھر آہستہ سے آپ تفسیر پر آ جائیں گے تو وہ آپ کو چیزیں مل جائیں گی. پھر ہم نے مینٹور کی بات کی, مینٹور کی بات میں آپ سب نے اس سے ایگری کیا کہ آپ نے جب قرآن پاک اور آپ سیرت پڑھ لی, آپ تفسیر پڑھ لی, تو آپ کے پاس ایک روڈ میپ مل گیا کہ میں جن لوگوں کی بات کر رہا ہوں, یا جو انبیاء تھے, یا جو پروفٹس ہیں, یا جو صحابہ کرام تھے, ان کا کیا تھا. تو آپ کے ایک پاس ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ یارڈ سٹک آ گئی, ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا کہ کون سا شخص ہے کہ وہ اس سے جو ہے نا قریب تر ہے, ٹھیک ہے, اور جو مجھے پرووک نہیں کر رہا ہے کہ میں دوسروں سے نفرت کروں. تو یہ بات ہے نا بڑی مشہور ہے کہ آپ لوگوں سے جو ہے ان کی برائی سے نفرت کرو, اس کی ذات سے نفرت نہ کرو. تو آپ اگر ٹھیک ہے کوئی کر بھی رہا ہے تو آپ اس کی برائی کا برا سمجھیں, اس کی ذات سے نفرت نہ کریں, اس سے دور نہ جائیں. تو آپ نے اس طرح کے بندے کو سلیکٹ کرنا ہے, اور آہستہ آہستہ جو ہے آپ اپنی اس کو پہنچ جائیں گے, اور آپ نے الٹیمیٹلی یہ جو ہے اس کو آگے بھی بیان کرنا ہے. کیونکہ ہم جس بارے میں بیان کرتے ہیں, جو بات کرتے ہیں نا, تو ہم خود ہمارے کیونکہ کان زیادہ قریب ہے نا, تو ہم خود اس میں پختہ ہوتے جاتے ہیں, تو نالج بھی اس طرح بڑھتا جائے گا. اور مطلب ہم نے جو استاد جو ہے, استاد کا چناؤ جو ہے, ہم نے جس کو استاد بنانا ہے, تو اس میں تھوڑی سی ہم نے ایفرٹ کر لینی ہے کہ وہ اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے, اور آپ کو جو بھی مسلک ہے اس مسلک کے اندر رہتے ہوئے آپ جو ہے, کیونکہ مسلک کی بات ہم نے یہ بھی میں نے نوٹ کیا کہ جب آپ نیت اچھی رکھو گے اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو لوگوں سے ملوا دے گا, آپ کو اتنا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اصل میں جب آپ ایک دم راستے پہ چل پڑو تو اللہ تعالیٰ پھر خود ہی راستے میں. وہی والی بات نا, ہم نے بالکل کسی بھی سیکٹ کو پروموٹ کرنے والی بات نہیں ہے کہ ہم سب مسلمان, اس لیے ہم نے یہاں پہ کسی کا نام بھی نہیں لیا. وقال اننی من المسلمین, اور ہمارے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی کہتے ہیں کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما, ٹھیک ہے, مسلمان کا ہے. بس بات یہ ہے کہ ہم کسی میں نا مشکل میں نہیں ڈالنا چاہ رہے, بس یہ انیشلی یہی ہے کہ اب نے جو ہے اسی چیز کو جو ہے اپنے کرنا ہے, جو کہ آپ کو جو ہے کوئی اس طرح کی بات نہ کرے, اس کو اپنے اڈاپٹ کریں. بالکل. لیکن علی بھائی اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے نا کہ اس میں یہ ہمارے سننے والے جو بھی ہیں, ہمارے دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں, اس میں یہ ہم نے جس طرح آپ نے آیت جو ہے وہ نقل کی, تو بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں. لیکن اب ظاہر بات ہے نا, آپ نے کوئی بھی آپ ترجمہ پڑھیں گے یا کوئی بھی تفسیر پڑھیں گے,
اب وہ جن مولانا صاحب نے جن عالم نے لکھا ہوگا نا تو ان کا کسی مسلک سے تو تعلق ہوگا نا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم یہ کہہ دیں نا کہ بھئی یار کہ ہم نے بالکل ہی وہ اب ایک تو یہ بھی شاید وہ سننے والے ایک عام آدمی کے لیے ایک مشکل بن جائے کہ یار اچھا میں اب کیسے جو ہے وہ کروں, میں وہ کیا کروں, کیا جو ہے وہ طریقہ اختیار کروں. تو اس کے لیے یہی ہے کہ جو بھی ہے وہ اپنے جو معتدل قسم کے عالم ہے نا, ٹھیک ہے, اور جو علمی لحاظ سے جو ہے ان سے جو وہ اپنا رابطہ رکھے. ہاں, اس چیز اور کے وہ اندر مینٹور سلیکٹ کرتے وقت آپ نے نا تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. کسی کے بارے میں بھی رائے جو ہے نا آپ نے فوراً ہی ایک محفل میں بالکل ایسے ہی, ہاں آپ ایسے ہی نے خود بھی ٹائم لینا ہے اور اگلے مطلب ایک آپ نے اس کے ساتھ اچھی ایسے اس کے اندر کرنا ہے, ٹھیک ہے. تھوڑا سا ٹائم اور آپ نے گزارنا ہے. اختلافات ہمیشہ سے تھے, ہمیشہ سے رہیں گے. اختلافات کو کھلی جو ہے نا اس سے گرے دیں اور اس چیز کو اڈاپٹ کریں جو کہ مشترک ہے, ٹھیک ہے. بیسکس ہم نے بات کرتے کہ بیسکس ریلیجن کے اندر ہے, مطلب اس کے اندر کسی کو کوئی نہیں ہے. اس کے اندر آگے ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گائیڈ کرنے والے ہیں اور معاف کرنے والے بھی ہیں. اگر اس کے اندر خطا ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلے والی اس طرح بات نہیں ہے. بیسکس جو ہیں وہ سب کے اندر جو ہے وہ ہے. تو ہم نے اس بات کے اوپر ہی پہنچے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہے کہ ہمیں بھی جو ہم نے آج بات کی کہ اس پہ اوپر ہمیں بھی خود امپلیمنٹیشن کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ توفیق دے, اور جو ہمارے سننے والے ہیں ان کے اوپر بھی کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.